ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ عزیزان گرامی، یہ جو خطبہ ہے یہ پچھلے سال کے خطبے سے منسلک ہے۔ اصل لذت وہی پائے گا جس نے پچھلے سال کا خطبہ سنا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان شریف ہو یا اعتکاف شریف، کوئی آدمی بھی کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے، وہ کیوں الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی میں نے آپ کو تشبیہ دی تھی کہ اعتکاف ایک قبر ہے کہ آپ قبر میں چلے جاتے ہیں اور اس میں پھر 3 سوالوں کی تلاش اور جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور ان 3 سوالوں کی جستجو اور تلاش کے بعد جب آپ نکلتے ہیں تو آپ سچے معتکف ہوتے ہیں، سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ سچا مسلمان جس نے رمضان صحیح گزارا، جس نے رات کا قیام ٹھیک کیا، جس نے روزے رکھے اور جس نے صدقے کیے، وہ سچی اس کی قبولیت کی علامت ہے رمضان۔ اسی طرح اعتکاف کی قبولیت کی بھی علامت ہے کہ جو آدمی ان 3 سوالوں کا جواب پا گیا، اور وہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 سوال قبر کے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں قبر کے اندر ایسا کہ جس میں آپ جا کر کے قبر میں جا کر سوالوں کے جواب دیں گے۔ یہ 3 سوال ایسے ہیں، سارا دن ان 3 سوالوں کے اندر ہے، اور جو آدمی ان 3 سوالوں کا جواب دے گا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نہیں دے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اس طرح قبر جکڑتی بندے کو، یہ دونوں ہاتھ ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس طرح ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر جکڑ رہی تھی، صرف میری دعا نے اس کو بچا لیا اور مامون اور محفوظ کر لیا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اب آ گیا مرحلہ آپ کا، آپ بھی جکڑے جا رہے ہیں گناہوں کی دنیا کے اندر، بالکل گناہوں نے پسلیاں توڑ کے رکھ دی آپ کی، میری، ہم سب جو جتنے بھی گناہ گار ہیں نا، ہم سب کی پسلیاں توڑ کے رکھ دی، وسوسوں نے، گناہوں نے انبار کے انبار لگ گئے اور ہم اس کے نیچے دب گئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہمارے حاضر کہ ہم بے چین روحیں، بے قرار روحیں، کہیں دل کو اطمینان حاصل نہیں، مصیبت ہی مصیبت کی زندگی بن گئی ہے، اور پوری انسانیت دھکے کھا رہی ہے، اور لوگ تلاش کرتے پھرتے کہ سکون کی جا کہاں ہے، سکون کی جا ان کو کہیں میسر نہیں آتی۔ یہ ایک مصیبت پوری انسانیت کے لیے۔ آپ دیکھ لیں یہ بھی جو صورتحال بنی بھی، افراتفری کا عالم پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی پھیلا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی پھیلتا رہے گا۔ بچیں گے وہی جن کی روح کو قرار آ گیا، جنہوں نے ان 3 سوالوں کا جواب تلاش کر لیا، جن قوموں نے، جس فرد نے، دونوں پر اجتماعی لحاظ سے بھی اور انفرادی لحاظ سے بھی انشاءاللہ العزیز وہ ضرور کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ انہیں دنیا میں کوئی مصیبت نہیں لگے گی، کوئی دکھ نہیں لگے گا۔ تو یہ 3 سوال جو ہیں اس کے بارے میں میں نے پھر اس کے بارے میں اس دفعہ آپ سے ایک الگ ہے، مزہ بڑا ہے، حدیث شریف سنانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ ہے اللہ پاک کا، وہ کرم کیا، خدا نے مننا کا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا پر روٹی کھلا کے نہیں کہا میں نے احسان کیا، پانی نہیں، نبی بھیج کر اللہ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا۔ اگر یہ میں نبی نہ بھیجتا انسانوں پر میرا کوئی احسان نہیں، دنیا کی کسی چیز کو اس نے کہا میں نے پہاڑ بنائے، رزق دیا، کھلایا پلایا، احسان نہیں جتلایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے یہ بھیج کر تمہیں پھر تم پر ایک احسان کیا ہے دنیا کے اوپر، نہ میں بھیجتا تو انسانیت کبھی میری رحمت کو نہ پا سکتی، کبھی اس کو میری برکتیں اور میرے کرم اور میرے فضل، میری رحمانیت، رحیمیت، میری غفوریت کچھ بھی سمجھ نہ آتا کہ میں کیا ہوں، اور انسانیت اس سے مستفید نہ ہو سکتی۔ لیکن جب ہوا یہ، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یہ آپ نے بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے سننا۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، جب کوئی چیز حضور نا قرآن مجید بہت اچھی کتاب ہے، راحت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے نا، اس میں بہت خدا کا جلال برس رہا ہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہی بات جمال میں ڈھل جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کوئی ہے آپ کی حدیث جس میں ڈرانے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں قلب کو نہ ایک دفعہ کوئی حوصلہ مندی عطا کر دیتی ہے کہ نہیں یار ابھی کوئی چانس باقی ہے۔
تو اب یہاں پر میں آپ کو اور کروڑوں رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اور کرم اور فضل میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پر ہوں اور ہوتی رہیں تا صبح قیامت تک، اگر وہ بندہ مجھے نہ کچھ پڑھاتا، ورنہ یقین جانو زیرو پہ میں کھڑا۔ اور یہ بات بھی انہیں سے اس لیے منسوب میں نے کی بھی میں بچہ ہی تھا جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے دین پڑھانے سے پہلے بہت دعائیں سکھائیں، چھوٹی چھوٹی، اور آج وہ دعائیں مجھے اس عمر میں بھی کی، کیا بڑھاپے میں کام آ رہی ہیں، آئیں گی ساری زندگی۔ مجھے یہ انہوں نے بتایا کیا کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے بیان کرتے وہ انہو کیا من کالا ہینا یسمع المؤذن، جب کبھی مؤذن اذان دے اور اس آدمی نے یہ بات کہی، اور یہ مجھے انہوں نے اس وقت سمجھائی اور بڑی علمی اور پتہ کی بات، کئی نقطے حل میرے ہو گئے اس کے اندر۔ اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دے دی، اب آپ نے کیا کہنا؟ جب وہ کہے نا لا الہ الا اللہ تو لوگ درود شریف پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہم رب ھذہ دعوت التام پڑھ دیتے ہیں، ختم نہیں۔ جب وہ کرے ختم تو ختم کرتے کیا کہنا ہے؟ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ۔ جس کسی نے یہ کہا اور یہ کہا کہ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ مؤذن دے رہا ہے نا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو بندہ کہے کہ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ، اور میں بھی انا اپنا بھی کہے وَأَشْهَدُ انا، اس کے وَأَنَا أَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اور یہ بھی کہے رضیت باللہ، میں اللہ کے اپنے رب ہونے پر، یعنی میرا رب اللہ ہے، اس پر میں راضی ہو گیا۔ اور آگے کیا کہا؟ اور رسول محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پہ بھی میں اللہ راضی ہو گیا۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور دین جو ہے اسلام میرا، میں اس پہ بھی اللہ راضی ہو گیا۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد آ گیا یہاں پر میں آپ کو جو بتا دوں، میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ پڑھا، تو مولانا نے فرمایا نہیں، دوسری دفعہ اشہدو نہیں کہنا، دوسری دفعہ اکیلا انا محمدن کہنا ہے۔ میں نے کہا کیوں کہتے حدیث میں اسی طرح لفظ آئے؟ یعنی وہ اس قدر خیال فرماتے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں، فرمایا حدیث میں اسی قدر الفاظ ہے۔ اس سے مجھے پھر سمجھ آیا کہ دعاؤں کے اندر بھی اپنا کوئی خاص اضافہ نہیں، جو حدیث شریف میں یا قرآن مجید میں آ گیا وہ آپ نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے یا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اضافہ کریں گے اپنی طرف سے، آپ سمجھتے کوئی کسر چھوڑ دی اس نے، نہیں، اللہ نے۔ اور میں نے یہاں پر انہوں نے کہا نہیں، دوسری دفعہ شہادو نہیں کہنا، اتنا کہنا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آگے دوسری طرف روایت، اب آپ دیکھیں حدیث شریف تو بہت پیاری ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ نے یہی کلمے کر جو یہ صبح شام یہ کہے گویا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، مزہ آ گیا، اس کو سواد آ گیا بڑے۔ دوسری جگہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری، بہت بڑے صحابی ہیں، اپنے بچے بھی انہوں نے حرہ کے موقع پر ان کے قربان ہو گئے، تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سعید من رضی باللہ، جو اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور محمد رسول اللہ کے نبی ہونے سے اس کے لیے راضی ہو گیا، اس کے لیے اللہ نے کیا کیا فرما دیا؟ واجبت لاہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ واجب، جو راضی ہو گیا اس میں کیا ہے کہ میں راضی ہو گیا، اس میں کیا جو راضی ہو گیا وہ بندہ اقرار کرتا ہے۔ اس میں نبی نے کہا یا ابو سعید خدری نے فرمایا، تعجب کیا اللہ کے رسول، فرمایا اللہ کے رسول ذرا دوبارہ تو فرمائیے، آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا راضی ہو گیا۔ آخر ابو سعید خدری نے فرمایا، اور جب تیسری دفعہ فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر آپ نے فرمایا ہاں ایک وجہ اور ہے، جو عمل بندہ کرے گا 100 درجے جنت کے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے، اور فرمایا وہ اگر کرے تو وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا، اس کو پھر یہ جنت مل جائے گی۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ان سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنا، اب تو آپ جہاد کا نام لیں گے آپ تو ختم ہو جائیں گے نا، آپ کو کیا پتا جہاد کیا تھا۔
لذتیں تھیں، نبی نے اس کی خواہشیں کی، تمنائیں کی، دعائیں مانگی اللہ سے میں شہید کر دیا جاؤں تیری راہوں میں، پھر میں ہو جاؤں۔ آپ شہید کیا ہونا ہے؟ دل میں اگر شہادت کا کسی کے خیال بھی ہے نا، وہ صرف زبانی کلامی، کیونکہ شہید کو ملنی حورے، آپ کو حوروں کا چکر، جنت، جلدی، گناہ معاف، پیکج بڑا لینا چاہتے ہیں، ٹکا پلے نہیں، ٹکا پلے نہیں، پیکج بڑا، کوئی محنت نہیں کرنی کہ چلو بڑا پیکج بھی اگر لینا ہے۔ کسی آدمی نے اپنا اچھا گھر بنانا، محنتیں کرتا ہے، دن رات کوششیں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے آج شروع کروں گا، 20 سال بعد گھر بنا لوں گا، بناؤں گا تو صحیح۔ لیکن یہاں پر صورتحال کیا ہو گئی کہ کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھے جو بندہ یہ کلمے کہے اور ادھر سے جہاد فی سبیل اللہ، نبی نے اس کو کیسے اٹیچ کر دیا آپس کے اندر؟ فرمایا اگر کوئی عمل ہے نا اللہ پہ راضی ہو جانے والا، وہ پھر الجہاد فی سبیل اللہ کرے اور اللہ کی راہ میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، خدا کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے پھینک دیے، یا یہ ہے یا یہ پھر یہ کہہ دے کہ رضیت باللہ۔ اور صبح شام نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کو کہنا چاہیے۔ اور اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ میں نے آج آپ کو وضاحت کرنی ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، رضیت تو کیا ہے اور باللہ کیا ہے اور اسلام ربن کیا ہے، یہ اس کی آج وضاحت کرنی ہے۔ جو بندہ موتقف ہو جائے، دوسرا بندہ رمضان والا ہو یا حج والا ہو، وہ بندہ اگر ان کاموں کے اندر موجود ہے نا تو بہت اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی اور بہت انشاءاللہ۔ اب آگے جائیں گے، سب سے پہلے ہم رضیت و باللہ کے اوپر آ جائیں گے کہ رضیت و باللہ اصل میں کیا لفظ ہے۔ پہلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا وہ ذائقہ چکھ لے گا، مزہ آ جائے گا، مٹھاس آ جائے گا۔ ایمان کا ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ دو چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ایک ظاہری بندہ مزہ لے لیتا ہے، ایک بندے کو باطنی مزہ بھی آتا ہے۔ ظاہری مزہ، آپ نے زبان پر کوئی چیز رکھی، ہاتھ پھیرا، کسی چیز کے لمس کو محسوس کر لیا، وہ ایک ظاہری، آپ نے کپڑے پہنے، جوتے پہنے، یہ خوش نمائی دیکھنے میں اتنا بندہ خوبصورت نظر آنے لگ گیا، کچھ کھا لیا، کچھ پہن لیا، کچھ اوڑھ لیا، کسی چیز سے محفوظ ہو گیا، مزہ آ جاتا ہے۔ سخت سردی ہو، اس کے اندر کمبل آپ نے اوڑھ لیا اور گرم ہیٹر کے پاس بیٹھ گئے، مزہ آ گیا۔ سخت گرمی پڑ رہی ہو، آپ اے سی والے کمرے میں آ گئے، مزہ آ گیا۔ یعنی یہ وہ ظاہری چیزیں۔ ایک مزہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کے پاس بیٹھے ہو ہیں اور رات بھر گفتگو چلتی رہے، چلتی، باتیں ختم نہیں ہوتی، مزہ ہی آتا جاتا ہے، اور بات کروں اور بات کروں، اور کسی نے اچھا شعر سنا، لطف آ گیا بندے کو، شعر سنا، اس نے کہا ہو دیکھنا اس کی تقریر کی لذت، گویا میں نے جانا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ایسی گفتگو کی کسی نے، آپ نے کہا مزہ آ گیا، جو میرے دل میں تھا وہ اس نے بیان کر دیا۔ مزہ آ جاتا ہے آدمی کو، لطف آ جاتا ہے، محبوب کی باتوں سے آ جاتا ہے، نیک متقی آدمی کو نبی کی حدیثوں سے آ جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو قرآن سننے سے آ جاتا ہے۔ ہر بندے کے ذائقے اور مزے الگ ہیں، لیکن مزہ اور ذائقہ، ایمان کی حلاوت جو دنیا میں چکھی جاتی وہ دو چیزوں سے چکھی جاتی۔ ایک یہ حلاوت ایمان نہیں مکمل ہونی آپ کی کسی صورت میں، دو چیزیں، ایک ہے قلبی ذائقہ اور ایک ہے ذہنی ذائقہ۔ قلبی ذائقہ کیا ہے؟ ذہنی ذائقہ تو یہ ہو گیا نا، اس کے بارے میں سمجھ لیں، ذہنی ذائقہ دلائل ہو گئے اتنے مضبوط آپ کے پاس، قرآن حدیث فقہ، اس کے دلائل ہونے چاہیے خدا کے وجود پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے سچے دین ہونے پر اتنی دلیلیں آپ کے پاس ہوں کہ بندے کا اپنا جو ذہن ہے نا مطمئن ہو کے رہ جائے، اس کے اندر کبھی وسوسے نہ آئیں، کبھی شبہ نہ آئیں۔ یہ چیزیں اس قدر مضبوط ہو جانی چاہیے بندے کو۔ یہ دن رات آپ کے ہاں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، نبی پتہ نہیں سچے رسول بھی تھے کہ نہیں، طرح طرح کی باتیں سن سن کے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کو ہی آتا ہے نشہ، جو قرآن اور حدیث کا ڈائریکٹ مطالعہ کرتا ہے۔ جو آدمی قرآن حدیث کا ڈائریکٹ مطالعہ نہیں کرتا، اس کے پاس دلیلیں بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ حافظہ اس کا گم ہوتا ہے، اور کچھ کرتے ہیں کہتے جی قائد صاحب آپ نے پڑھا تو تدبر نہیں کیا، غور نہیں کیا، بھی دلیلیں کیا چل رہی۔ اور دوسرا ذائقہ قلب کا ذائقہ، بڑا مزے کا ذائقہ، اللہ اللہ اللہ، قلب شہوات سے پاک ہو جاتا ہے۔ ذہن کس سے پاک ہو گیا؟ شبہوں سے پاک ہو گیا، اور قلب شہوات سے پاک۔ جب قلب شہوات سے پاک ہو جائے، اللہ آتا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ بعض اوقات مصیبتیں زیادہ زور پر ہو جائے نا، تو ایک تو گناہ گار ہونے کی علامت ہے کہ بندہ توبہ کر جائے، نیک بندے پہ مصیبتیں آنی شروع ہو جائے نا، تو آپ اس کے بارے میں یہ پکا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس بندے کے دل میں دنیا کی ہر شے کی نفرت پیدا ہو جائے اور صرف میں ہی میں رہ جاؤں۔ وہ مصیبتیں اس لیے آتی جو آتی نا دوسرے لوگوں پر مصیبتیں، وہ عام آدمیوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آتی ہیں ان کو اللہ کی طرف گھیر گار کے رحمت لے کے آنا چاہتی ہے کہ آ جا توبہ کر جا خدا کی جانب سے، ورنہ مصیبتوں کا زور تو بڑا لوئسٹ ایمان ہے، بالکل تھکڑ، کوئی شاید نہیں۔ سپر ہائیسٹ ایمان جو کوئی بندہ پوچھنا چاہتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے کے اوپر جب مصیبتوں کا زور ہو جائے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں، تیری اطاعت میں رہتا ہوں، میں نے زنا شراب کبھی نہیں کیا، جھوٹ نہیں میں نے بولا، کسی کا مال حرام نہیں میں نے کبھی کھایا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چگلی نہیں کی، زندگی میری بڑی اچھی گزر گئی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا پھر کیا ہونا چاہیے؟ متوجہ رہیں،
ہونا کیا چاہیے اس کے بارے میں کہ اس کو غور کر لینا چاہیے کہ اب اللہ چاہتا ہے کہ قلب کے اندر ہر شے جل کر راکھ ہو جائے اور صرف خداوند عالم کا اپنا وہی رہ جائے. اللہ نہیں چاہتا قلب کے اندر کہ کوئی اور رہے بسے. خدا اس گھر میں جاتا ہی نہیں جس گھر کے اندر اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور رہتا ہو. خدا کو ناپسند ہے. حق جو ہے وہ دوئی پسند نہیں ہے, وہ لا شریک اللہ. وہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور قلب میں رہے گا وہ لا شریک نہیں نہ رہے گا. شریک تو بن گیا اس کے قلب کے اندر. اگر بیوی کی, بچوں کی, دنیا کی, عہدے کی, مال کی, اولاد کی, جان کی بہت لذت ہے, مزہ یہ اندر زندگی کے اندر یہ رہ رہے ہیں, تو سمجھ لیں اللہ پاک کہیں نہیں رہ رہا. وہ کہیں اور چلا جائے گا, وہ نہیں, وہ باہر کھڑا رہے گا, زیادہ زیادہ یہی کہے گا ٹھیک ہے قلب کی صفائی ہو لینے دو. اور اس کی آپ دیکھ لیں واضح مثال اگر آپ نے دیکھنی تو نبی علیہ السلام جب آئے نا فتح مکہ کے وقت, آپ علیہ السلام نے خانہ کعبے کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا. صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اندر سے داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے, اس کے اندر کا ایک ایک بت, ایک ایک تصویر, ہر شے اڑا کے باہر آ. وہاں پہ ہر طرح کی تصویر بنی تھی. یہ تو آپ ڈراموں کی بات کرتے ہیں نا ارتغل, نبی ادھر رکھتا نہ موجود, نبی کہتا یہ یاد رہتی ہے چلو کوئی بات نہیں, ان کی یاد سے تصویروں کے ذریعے یادیں مٹائیں. نبی نے کہا خدا کا گھر اور بندوں کی تصویریں اس کے اندر, اور حضرت مریم کی تصویر بھی تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی جنہوں نے بنایا, ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی اس کے اندر موجود تھی. نبی نے کہا جب تک یہ خدا بیت اللہ کا گھر ہے نا, اور قلب بھی مومن کا اللہ کا گھر ہے, اللہ مومن کے قلب میں تبھی رہنا چاہتا ہے جس طرح بیت اللہ کی صفائی کرائی اس طرح کی بیت اللہ کی صفائی آپ کی ہونی چاہیے. اور پیارے پیغمبر نے اس کے اندر قدم نہیں داخل کیا جب تک, اور سب لوگوں نے مل کے پھر وہ بت باہر نکالے, وہ توڑے. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ اللہ اللہ, حق کیا ہے؟ حق کس شے کو کہتے ہیں آپ؟ حق کا سارا نچوڑ نکال کر رہ جائے نا تو وہ صرف اللہ ہی اللہ باقی بچ جاتا ہے, باقی کچھ دنیا کے اندر حق نہیں رہ جاتا. اللہ اللہ, یہ میں نے وہ تعریف کر دی دنیا حیران ہو جائے گی. اللہ اللہ یہ کہنے پہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پکڑے گئے, جس نے تقویۃ الایمان نہیں پڑھی شاہ صاحب کی کتاب, واللہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھا. اور لوگوں کا الزام ہے حضرت شاہ صاحب پر کہ انہوں نے اس وقت نبی علیہ السلام کی کوئی توہین کی یا کہ نہیں. شاہ اس وقت وحدت الوجود کے چکر میں آ چکا تھا. وہ کہاں تھا؟ وہ نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا, وہ کئی اور منزل پر جا چکا تھا جہاں پہ صرف ایک ہی ایک ہے, ایک ہی بس, ایک ہی ایک, ایک ہی ایک اور کوئی نہیں. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آخری وقت میں جب آپ کا وقت آیا تو بس کچھ نہیں نظر آتا تھا. ایک غلام ہوتا تھا وہ آپ کے آگے آگے چلتا, مسجد تک چھوڑنے کے لیے جا, بے خود ہو چکی طبیعت, اور آخری وقت میں آپ بس کہتے حق حق حق. اور آخری وقت نے مرید کو بلا کر کہا کہ بتا کیا کہے گا تو. اللہ تعالیٰ اکٹھے ہو گئے نا خادم, تو سب مریدوں کو باہر نکال دیا, اکیلے خادم کو بلا لیا, خدمت کرنے والا, ساری عمر اس نے خدمت کی 40 سال. آپ نے فرمایا اور تجھے میں ایک جواب سکھا کے جاتا ہوں, جب قیامت کے دن خدا تجھ سے پوچھے کہ بتا تو نے کیا کر کے, تو مجھے کہی کہ حق حق حق, تو ایک ہی تھا, تو ایک ہی تھا, تو حق تو ہی ہے. حقیقت دنیا کے اندر ایک ہی ہے, اور دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ آ سکتی, آپ کو اپنی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی, آپ حقیقت کی طرف کیا جائے. حقیقت مل حقیقت, حقیقت کی مل حقیقت الحقیقت, حقیقت کی حقیقت کیا ہے؟ نو نو نو, کوئی آدمی نہیں پہچان سکتا. آپ کی حقیقت کیا ہے؟ میری دنیا, زمین, عرش, فرش, یہ کیا ہے؟ مخلوق بھی کبھی حقیقت ہوئی ہے؟ توبہ, مخلوق کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت وحدہ لا شریک ہے, وہی ایک حقیقت ہے. اس حقیقت پر ہم سب عارضی طور پر یہاں پہ کھڑے, اس کا وجود ہمیں ٹیک لگائے. جس طرح ایک شے میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوں, کیا ہے اللہ پاک نے دکھایا, سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کے کھڑے تھے عصا کے اوپر, عصا کو گھن لگ گیا اور دیمک لگی, وہ گر گیا, اس وقت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے. تو کچھ نہیں تھا, سہارا ہی تھا نا, اس کے اوپر جان نکل چکی تھی اس زمانے میں. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں, ہم کوئی سہارے ہیں, کوئی جس کی پیچھے کوئی کھڑا ہے. اصل چیز کہ ہم کسی کے سہارے کھڑے, جو سہارا ہوتا ہے نا, اور سہارا کسی کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا, سہارا خود ہی اپنے وجود کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. یہ ستون ہی ہے, اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائے, یہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے, آپ نہیں مضبوط. آپ اکثر ستون پہ, تکیے پہ, بیڈ کی قبر کے پیچھے آپ لگاتے, وہ ایک حقیقی سہارا ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں گرتا اور دوسرے کو گرنے نہیں دیتا. اب دوسرے کو جو گرنے نہیں دیتا تو دوسرا پھر کیا شے ہوا؟ دوسرا کوئی شے نہ ہوا, شے تو پھر وہی ہوئی جس نے حقیقت و سہارا دیا ہوا ہے. تو سہارا جس نے دیا ہوا اس کائنات کے اندر وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور وہی حق ہے. تو فرمایا جب تیرے سامنے وہ آ جائے تو تو کہ حق حق حق, یہ اس کے بارے میں فرمایا. تو تیرے کہ اور تجھے پوچھے, اللہ تعالیٰ پوچھے اللہ تو بتا تو میرے لیے کیا لے, کیا یا اللہ میں تیرے سامنے کیا لا سکتا تھا, میری تو وہی بات ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے, رب تک رہے گی, اور اب بھی یہی ہے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا خدا تو خدا کو حوالہ دے کر یہ کہنا الستو بربکم, تو نے سب کو کہا نہیں تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو فرمایا ہم نے اس وقت کہا تھا کالو بلا,
اللہ میں نے تو پہلے دن سے تجھے تسلیم کر لیا اور آج تیرے سامنے کھڑا ہوں، وہی تسلیمیت ہے، میرا انکار نہیں ہوا، میں تجھے آج بھی مریدوں کی کوئی تربیت ہوتی ہے نہیں پیسے بٹورے جیب کے اندر مریدوں کو گناہوں کی دعوت دے کے مڑ کے جہنم کی طرف دھکیل دیا، یہ پیری مریدی نہیں، مریدی یہ ہے، پیر ہوتا ہی وہ ہے اور مرشد ہوتا ہی وہ ہے، ولی کامل ہوتا ہی وہ ہے، نائب نبی ہوتا ہی وہ مخلوق اور خالق کو آپس میں ملا کے درمیان سے خود سے نکل جائے، اپنے اوپر چڑھاوے نہ چڑھانے لگ جائے، میرے ہاتھ چوم لو، میرے پاؤں چوم لو، مجھے دبا دو، مجھے کھلا دو، مجھے پلا دو، مجھے کپڑا اوڑھ دو یا مجھے پیسے دے دو، وہ بالکل سائڈ پر لگ جاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اشارہ کرنے کے لیے، جس طرح ایک بورڈ نہیں ہوتا وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس طرف کو ریلوے اسٹیشن ہے، تو مرشد کی یہی ہوتی کہ اس طرف کو ریلوے اسٹیشن ہے، نکل جائے۔ بڑا احترام ہے مرشد کا بھی اپنی جگہ پر، وہ نہ ہوتا تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا آتا، لیکن مرشد خدا نہیں نہ ہوتا، مرشد حقیقت نہیں نہ ہوتا، مرشد سہارا نہیں نہ بن سکتا آپ کا کسی صورت میں، سہارے فقط اللہ کی ذات میں۔ تو یہاں پر قلب کے اندر کی شہوانی چیز میں نے بتائی کہ قلب کے اندر وہ تبھی رہ گا، اور جب قلب کے اندر خدا بس جائے نا، کوئی تہجد مشکل نہیں نظر آتی، رمضان شریف کے یہ روزے کوئی مشکل نظر نہیں آتے، اور بھی گرمیاں پڑیں، جو مرضی ہوتا رہے، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، نہیں، قلب اپنی جگہ پر مطمئن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب عمار ابن یاسر ہے کہ رسول اللہ مجھے انہوں نے آپ تک کو گالیاں نکلوا دی، آپ نے فرمایا قلب کی کیفیت بتا عمار، اس نے کہا مار کھا کے اس وقت آپ کو برا بلا کہہ قلب، حضور نے دل بتا، دل کا کیا بنا، دل اپنی تھان ٹکانے ہے یا نہیں، کہا یا رسول اللہ ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، دل نہیں ہلا اپنے، فرمایا پھر ستہ ہی کہہ رہا چل بخشش ہی بخشش ہو گئی، تو دل کی کیا، دل ڈول جاتا ہے نا، مصیبت یہ ہم جب بھی ڈولتے ہیں، برادری آ گئی، ملک آ گیا، قوم آ گئی، رنگ نسل زبان سب چیزیں آ گئی، ڈولا دیا اپنی جگہ پہ، ابا جی آپ شادی کیسے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری خوشیاں خراب کرنا چاہتے ہیں، سنت کے خلاف شادی، مرگیں ہوئی سنت کے خلاف ساری مرگیں کر، دل نہیں نا اپنی جگہ پہ قائم رہتا، کیا کرے، یہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے گھبرا نہ جائے کیوں ہے، یہ دل ہی تو مصیبت ہے، دل ہی کا تو سارا معاملہ، یہ دل کے سودے، دل کے فیصلے ہیں۔ اور اس کے لیے پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جب آدمی کو پھر مشکل گرمی کا تڑپتا ہوا روزہ، اگرچہ میں آپ کو بات بتاؤں جس عبادت میں مشکل نہیں آتی وہ بھی کوئی عبادت نہیں، عبادت رکھی اللہ نے اس لیے ہے کہ بوجھ بن جاتی بعض اوقات بندے کے اوپر، جب تک عبادت بوجھ بن کے رہے ابھی آپ اس مرتبے پر نہیں آ سکے، جب آپ کے اوپر نشاط عبادت غالب آ جائے نا کہ لطف آنے لگ گیا، آپ کھا رہے تھے، کھانا کھائی جا رہے تھے، اوور ایٹنگ کر لی کھاتے کھاتے، مزہ آ گیا، اتنا اوور ایٹ، عبادت اوور نہیں کرتے آپ، وہ چھوڑ دیتے، اس میں معافیاں ہی مانگی جاتے، نہیں پچھلی اگر نہ رکھتے ہیں پڑھیں، اگلی نہ پڑھیں، ہم بھی مجبور ہیں اس دور کے اندر، ہم بھی کہہ دیتے ہیں چل یار ساری چھوڑ، تو صرف فرض پڑھ لا، تیری جان چھوٹ جائے گی، ورنہ نفلوں کی کوئی قریب، اللہ کی نے اس کی نفلوں کی بے توقیری کی، نفل تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو بندے کو خیر میرے قریب کر دیتے ہیں، اتنے قریب کر دیتے ہیں، کون ہے نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رستے میں موبائل سنتے آ رہے ہیں، ابھی آ کے یہاں پہ سنا، یہاں بجنے لگ گیا، یہ لعنت زدہ آپ نے کھٹی، پھر کہتے کہ ایسا بندہ مزہ نہیں آیا، وسوسے بڑے آتے ہیں، لعنت تو ساتھ لے کر آیا آپ نے، گھر سے جب نکلے موبائل بند ہو جائیں، کسی شے کا قصد نہ ہو، صرف مسجد خدا کے حضور پیش ہونے کا قصد ہو جائے، آ کر یہاں پر گھر سے وضو کر کے چل، اسی وقت یہ بند کر کے اپنے آپ پہ طاری کر لے، میں خدا کے حضور جا رہا ہوں، لے یہاں آتے تک نفل پڑھ سب کیا، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر، نہ نظر مزہ آئے نا، پکڑ لینا سارے لوگ مجھ کو، کہنا کاش صاحب کیا ہے، کر کے تو دیکھے 30-40 دن، لیکن نہیں ہونا، دنیا کی محبت، اور چاہتے کہ اللہ کی محبت غالب آ جائے، نشاط آ جائے، مجھے عبادت میں نشاط اسی کو آتا ہے، لطف، اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا متورم، پاؤں مبارک بعض دفعہ پھول جاتے اور بعض دفعہ پاؤں مبارک پھٹ بھی جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے کھڑے اتنا لمبا قیام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنا لمبا 7 سپاروں کا قیام، 7 سپاروں کے قیام جتنا رکوع، 7 سپاروں کے قیام جتنے رکوع جتنا سجدہ کر سکتے ہیں آپ، پھر کیا نا، اور اس کے بعد بھی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا پاؤں پھٹے مبارک دیکھ کے نا آپ علیہ السلام کے رشتہ خون دیکھا بی بی نے کہ کہیں سے آپ کے پاؤں پر، تو فرمایا اتنا یا رسول اللہ اپنے نفس پر کیوں، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ خدا کا میں عبدن بندہ بن جاؤں شکورا، اور ایسا بن جاؤں کہ شکر گزار ہی لکھ دیا جاؤں، لکھا ہوا تو تھا، لکھے ہوئے پر نبی بنا دینے پر، بندہ لکھ لینے پر، رسول بنا دینے پر بھی پیغمبر نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں، بننا چاہتا، اس لکھے پر بھی مغفرت مانگ لینے کے بعد باتیں زیادہ کر دو، کیونکہ مغفرت کا پروانہ اگر مل گیا ہے
تو پھر اس پر بھی شکر واجب ہو جاتا ہے، ہر شکر کے اوپر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے. اور ہاں یہ اتنا لمبا اور لامحدود انفینیٹیو ہے کہ یہ تسلسل چلتا ہے، شکر پر واجب شکر کہ اللہ تو نے مجھے شکر کرنے کا موقع دیا، اس پر تیرا شکر، اس شکر پر پھر شکر بن گیا کہ یا اللہ اس شکر پر پھر ایک اور شکر. تو پھر مجھے بتائیں کہاں تک سلسلہ جائے گا؟ پھر شکر ہی شکر، شکر ہی شکر. اور کائنات اگر آج شکر سے بھر جائے، لازیدنکم، ہو شہنشاہ مالک، کیا تو نے ہمارے بادشاہ تو نے کہا فرمایا کر تو صحیح شکر. یہ نہیں کہ میں کر دوں گا، میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا، عزیزنا اتنا بھر دوں گا تجھے شکر کے بعد کہ تو اخیر بس 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 کتنا لے سکتا ہے، کر سکتا ہے بندہ خدا کے. نہلا دے رحمتوں کے سمندر کے اندر اور غوطے دلائے اور اس کے اندر کے ادھر سے نکال کے موتی، ادھر سے سونے، ادھر سے. سمندر کبھی ختم ہوا ہے؟ جائیں آپ اپنی اوقات دیکھ جا کے سمندر کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہ ایک محدود ہے لیکن لامحدود سمندر، اس کے اندر کیا. تو یہاں پر پھر فرمایا، اور اب یہ بات آ گئی کہ یا اللہ عبادت میں لذت آنی شروع ہو جائے، اس کو کوئی شاید ناگوار نہ. اب آ گئی یہاں پر اب کہ یا اللہ مکمل مزہ کب آئے گا؟ وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. مکمل مزہ اللہ پاک نے فرمایا جو لینا چاہتا ہے وہ صرف جنت میں جا کے لے سکتا ہے، جنت میں جا کے لے سکتا. مکمل مزے یہاں نہیں آنے، یہاں پر کبھی دکھ بھی آ جانے، پریشانی بھی آ جانی، بندے نے ڈولنا بھی ہے. یہ ڈاواں ڈول کا مقام ہے، پھسلن ادھر 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 ادھر. وہ ہوتا ہے نا اس طرح آپ کھڑے ہیں کشتی کے اوپر، کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ نے پکڑا ہوا کسی مضبوط سہارے کے تو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں. تو ادھر سے پکڑا ہو، گاڑی میں آپ کھڑے ہوں ریل کے اندر، اوپر آپ نے پکڑ لیا تو مضبوط سہارا. تو اس کے اندر فرمایا کہ نہیں، مزہ مکمل جس بندے نے لینا ہے نا، جو چاہتا ہے کہ پھر مجھے یہی لذت وہاں پر آئے. اور علماء نے لکھا ہے یہ مزہ وہاں مکمل کس طرح ہو جانا ہے کہ جس نے نیکیاں کی ہونی، یہ آپ کی رات کی رکھتے حوریں بن جانی وہاں پر جا کر، دن کے رکھے روزے وہاں پر ٹھنڈا میٹھا آپ کا یہ پانی بن جانا ہے. ہاں جی، آپ کی تسبیحات جو کی ہوئی ہیں یہ وہاں پر پھل بن جانے، بوٹے بن جانے. کہا نہیں نبی علیہ السلام نے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار کہے، سرکار نے فرمایا اسی وقت جنت کے اندر اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جو 500 سال کی مسافت، پر میوہ اور پر سایہ، دو چیزیں اس کے اندر، اور ایک اس کے اوپر میوے ہی میوے لگے ہوں گے جتنے مرضی توڑ توڑ کھاتا رہے، پر سایہ لمبا، ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈا. اور تیسری چیز خوشبودار پھل میں، یہی ایک ہی درخت میں اگر تینوں چیزیں ایک وقت میں اکٹھی ہو جائیں، سندل کا درخت ہو، ہاں جی چندن کا درخت ہو، اندر سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں، جو پھل نکلے وہ بھی خوشبودار ہو جائے اور سایہ بھی اتنا طویل اور ٹھنڈا میٹھا ہو جائے، اس کے علاوہ کیا. یہ ایک دفعہ کہنے سے تو جو 24 گھنٹے فرما نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیے سب سے ایو عمل احسن، کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ فرمایا یہی کہ ہر وقت تیری زبان خدا کے ذکر سے تر رہے. تر رہے، وہ زبان ہی نہیں، وہ زبان کا دیکھیں نا، زبان تر ہوتی ہے تو آپ کو کوئی بھوک پیاس نہیں ستاتی کوئی چیز. زبان خشک ہو جائے پانی کی تمنا ہو گئی. فرمایا وہ زبان ہر وقت جو ذکر کے اندر تر رہتی وہی اصل حقیقی زبان ہے، اس کے اندر ابھی جان باقی ہے. وہ جو زبانیں ذکر الہی نہیں کرتی وہ زبانیں تو خشک ہو چکی. اور خشک لکڑی کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ہرے بھرے درخت کو لوگ نہیں کاٹتے، خشک لکڑی کو اپنے ایندھن کے لیے استعمال کرتے، کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے کہ اس کو ختم کرو. یہ زبان ہمارے ذکر میں اگر بلند نہیں رہی، ہم نے کیا کرنی ہے؟ یہ زبان، اس زبان کو پھر وہ ذائقے اور مزے چکھاؤ کہ اس کو پتہ چل جائے وہ عذاب کے مزے اور ذائقے ہیں. یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ذائقہ اور رضا. اور رضا پھر اب یہ آ گیا رضا کے اوپر. اب میں نے آپ کو تھوڑی سی بحث کرنی تھی کہ رضا جو ہے نا، رضی تو کیا ہے؟ رضی تو کے بارے میں اللہ پر راضی ہو جانا کیا ہے؟ رضی تو باللہ ربن، اللہ کو رب ماننا ہے، اللہ کو رب ماننا ہے. کوئی دنیا کے اندر نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی اور یہودیوں عیسائیوں کے، نہ پرمیشور، نہ کوئی اور. جب خدا کے نبی ان سے نہیں مانگا جا سکتا تو نچلوں کو سے آپ مانگنے کی بات کیا کرتے؟ اور مانگنے کے تصور کے اوپر میری ایک بات یاد رکھ لیں، یا تو خدا کو دینا نہیں آتا یا دیتا ہے تو ناقص دیتا ہے. دو باتیں خدا کے اندر ماننی پڑیں گی کہ دینا نہیں آتا یہ بھی نقص لازم ہے، اور یہ اگر دیتا ہے تو ناقص دیتا ہے، یعنی نہ اس کے اندر ہمیشگی ہے، نہ دائمیت ہے، نہ بندے آپ کو پیسے دیے، آپ سے کہا روٹی آپ نے مجھ سے مانگا دفعہ دوں، نہیں میں نہیں دیتا، دینا نہیں آتا مجھے، ٹھیک ہے. یا دینے کے اندر مجھے دینا نہیں آیا، آپ کو اس طرح پھینک دیا، ذلت کے ساتھ دیا، یا نقصہ میں نے آپ کو 10 روپے دے، 10 روپے سے روٹی آپ نے کون سی کھانی؟ نہیں. یہ وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے لوگ دوسروں سے مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر اس کو دینا بھی آتا ہے بندے کی پوری قدر کرتا ہے جب اس کے سامنے، اور دینے میں نقص بھی نہیں ہے. یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پورا پورا رحمان اور رحیم، رحمان رحیم لگا کے کیوں لگایا؟ وہ فرمایا میرا دینا ایسا دینا نہیں کہ آج دیا کل نہ دیا، ہمیشہ ہی ہمیشہ
اور بحر بے کنار، جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا سمندر ہوں میں جس کے کوئی کنارہ ہی نہیں تم لوگ ڈھونڈ سکتے کبھی زندگی میں. یہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے لوگ خدا، اگر آپ لوگوں سے جو مانگتے ہیں غیروں سے جا کر کے، ان سے آپ کہہ دیں کہ تم کس طرح سے مانگتے ہو، کون دے سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کے بارے میں تم کہتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، دینا بھی آتا ہے اور دینے میں نقص بھی کوئی نہیں، کامل دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، اس کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں آتی. ہاں پھر میں کہوں گا کہ تو کسی اور سے، یہ تصور خدا کی کمی ہے ان لوگوں کے اندر جو اس پہ بحث میں مناظرے کرتے پھرتے ہیں. جو آتا ہے ادھر سے فلانا دیتا ہے، فلانا دیتا ہے، فلانا، بحثیں کرنی شروع کر دے. بحثیں کس چیز کی کرتے ہو بھائی تم ہم سے؟ پہلے تصور خدا پر بحث ہوگی، اور بیوقوف آدمی کو دیتا کہ نہیں دیتا اس کے اوپر بحث کرتا. اسے کہ خدا کا تصور بیان کر، آدھا گھنٹہ تقریر کر خدا کیا ہے. وہ کہ رحیم ہے کریم ہے، میں کوئی رحیم کریم کو نہیں مانتا. کیا کرنا میں نے اس کی رحیمیت اور اس کی کریمیت کو، اس کے رحمان اور رحیمیت کو کیا کرنا؟ اگر تو وہ مجھے کچھ دے سکتا ہے، میرا کچھ بنا سکتا ہے، پھر تو وہ اللہ ہے، اور دینے میں بھی کامل ہونا چاہیے. اگر میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے پھر تو میں اس کو مانوں. اگر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، بے بس خدا ہے، تو اس دوسروں سے مانگنا ہے، پھر شرک بالکل بنتا ہے. پھر کسی اور دروازے کو جا کے کھٹکھٹا لیں، اور دروازے بہت ہے دنیا کے اندر بنے ہو، اور کتے وہاں جا کھٹکھٹاتے ہیں اور مانگتے ہیں، اور وہ دروازے بند رکھتے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں. وہاں پر کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں، دروازہ صرف اس مالک کا کھلا ہے. سارے دروازے، دین کی جان تو آئے. اگر جس آدمی نے دعا نہیں نہ صحیح طرح سیکھی، وہ باقی دین پہ کری جائے عمل. اللہ نے کہا اٹھا کے پھینک دوں گا. کس بات کی؟ مانگنے بندوں کو کہہ دے انی قریب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں آتا ہے نا کہ بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ کو آگے کہنا چاہیے آتا ہی، اگر آیت آتی تو اس کے اندر یہ آتا کل انی قریب، بندے تجھ سے سال کا بعد انی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت کیا معاملہ ہے. تو آنا جیسے عموماً آتا ہے کہ جیسے کل هو اللہ احد، یہ لفظ اللہ نے کل درمیان میں ڈالا ہی نہیں. جائیں اس آیت کو آپ جا کے نکال کے پڑھ لیں. جا کے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کل کہہ دیجئے، نہیں، نبی کو کل بھی نہیں کہا انی قریب. اور قریب کے اوپر تو پیچھے لگ قریب ان کو بتا دے، یہ نہیں انی قریب، یہ نہیں کہا کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، نہیں، فرمایا قریب، میں بہت بے شک تو اپنے رب کو اپنے قریب پائے گا. اور قریب کی تعریف بھی اس نے آپ ہی کر دی. ہم پوچھتے یا اللہ کتنا قریب؟ اقرب، فرمایا شارک دور ہے، شارک دور ہے. یہ آپ لگائیں ہاتھ، شارک دور ہے. نحن اقرب من، اس فرمایا یہ دور ہے، اس سے بھی زیادہ قریب بتائیں آپ مجھے اور کون سا قریب لینا ہے آپ نے. یہ شارک تھی بوٹیا یار نیڑے. لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جانتے ہیں، جنگل کیا لینے کے لیے؟ یار پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، یار کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں جا رہا ہے. بیوقوف نہیں آدمی، یہ تو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ ہے بالکل. فرمایا انی قریب، وہاں کل بھی نہیں لگایا. تو یہاں پر اب اللہ رب العزت سے پوچھنا کہ یا اللہ آپ کس طرح کے، دو طرح کی رضائیں ہیں اس کی. ایک رضیت کس چیز پر ہو جائے کہ جو احکام شرعیہ ہے نا اس پہ راضی ہو جائے بندہ، کہ جو اس نے حکم عطا فرمائے ہیں، نمازیں 5 پڑھو، روزے رکھو، 2.5% زکوٰۃ دو، صدقے کرو، خیرات کرو، حج کرنے کے لیے جاؤ، جہاد میں مجھے وہاں تم لوگ سرحدوں پر نظر آنے چاہیے. ہر جگہ حاضر ہو جائے، ہر جگہ حاضر. جدھر وہ کہے کہ حاضر 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 تو شور مچا دے حاضر حاضر. لبیک اللہم لبیک کا فلسفہ یہ ہے، سب احکام شریعت کے تحت میں حاضر، رب خداوند عالم میں حاضر. کسی جگہ آپ غیر حاضر نہیں پائے جانے چاہیے. وہ کہتا ہے 5 ٹائم مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا تجھ کو، آپ 5 ٹائم مسجد میں حاضر ہوں. وہ کہتا ہے رات کو تہجد کے وقت میں آ جاتا ہوں تمہیں ملنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مثالیں دینی پڑی، مثالوں سے وہ بہت دور ہے، لیکن کیا کرتا، اخیر بندوں کو مثالیں دینی پڑ گئی. بندوں نے اس میں جی وہ توحید الاسماء والصفات، کوئی ماتریدیہ، کوئی اشعریہ، کوئی شیعہ، کوئی معتزلہ، کوئی خوارج، بندے خدا کو ڈھونڈنے چڑھ پڑے. جی لو بندو اپنی اوقاتیں دیکھو، ہیں نکی سی عقل نہیں سانبھی جاتی تمہاری، یہ شبہ پیدا کرتی خدا کو لبڑ طور پہ. کدھر کوئی آپ دماغ خراب ہوگا، بحثیں ہو گئی، اتنی موٹی کتابیں بن گئی. کوئی کہتا ہے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے حنفی غلط ہے، ہمارا عقیدہ طحاویہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے واسطیہ ٹھیک ہے. کوئی واسطیہ عقیدہ، انہوں نے عقیدوں نے گھیر لینا ہے. اللہ نے جب کہا بندوں کی مجبوریاں دیکھی، یقین جانے جتنا پیار خدا نے بندے کے ساتھ کر لیا شاید ہی کوئی کر سکے. وہ مثالوں سے پاک تھا، اس نے کہا کوئی شاید میری مثال. لیکن کیا کرتا، فرمایا جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو تیرا رب آسمان دنیا سے بھی قریب ہو جاتا ہے. میں آتا ہوں تیرے گھر، تجھ کو نہیں بلایا ظالم،
انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. فرمایا میں تیرے گھر آ جاتا ہوں، میں تیرے نزدیک آ جاتا ہوں، تیری کیا مجال ہے کہ تو میرے قریب تک آ جائے؟ تو مجھے پہنچ سکتا ہے کبھی کسی صورت میں؟ اور آ کے تجھے پوچھتا ہوں تجھے کوئی ضرورت ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ سوال کیے جاتے ہیں، تجھے کوئی میری ضرورت ہے اور کسی شے کی ضرورت ہے اور تو اپنا بیڑا گرک کر بیٹھا ہے، کیا میں تجھے بخش دوں؟ سوال ہو کر رہا ہے. اور اتنے بدبخت ہم لوگ، ہماری بدبختی کے کیا کہنے روح سیاہوں کے، اور ہماری شکاوت قلبی، دل کی سختی کے کیا کہنے اس قساوت قلبی کے. ہم آنکھیں مزے لے لے کے سو رہے ہوتے، لیٹ رہے ہوتے، کوئی جواب نہیں اس کو دیتے. تہجدیں برباد کر دی ان تراویوں نے، اور کوئی ہے آپ آیا نزدیک ہو کے احکام شریعہ کے اوپر آ کر کے اس نے کہا کہ تیرے اوپر کبھی میرے حکم آ جائیں 30 روزے رکھنے. اور بدبخت ہے وہ آدمی جو کہتا ہے رمضان 29 کا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے فیصلہ اس خداوند عالم کے ہاتھ میں. اس کو پتا ہے کہ بندوں کو ایک دن کم کیوں دینا اور ایک دن بندوں کو زیادہ کیوں دینا. وہ اس کی بادشاہی میں کم دے زیادہ دے جتنے پر اسی پہ راضی. خبردار کسی نے کہا 29 کی سب سے پیاری عید ہوتی ہے اور 30 کا چاند جو ہوتا ہے وہ تو پتہ ہی ہوتا ہے. بدبخت، رحمت ایک دن اور قریب آ گئی تیرے دروازے پر، ایک دن اور آ گئی. وہی دن دنیا کا قیمتی ترین دن ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، جو 29 کی رات جو ہوتی ہے نا، وہ اہل ایمان پر، جو خدا سے پیار کرنے والوں پہ بہت باری ہوتی کہ محبوب کہہ رہا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، وصل کے بعد جب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا، وصل کرنا نہیں، ہجر تو گزر جاتا ہے، وصل کی لذت باقی رہ جاتی ہے. ہجر کو ختم کرتا ہے وصل، اور وصل کو جو ہوتا ہے محبوب کو جاتے وقت جو رخصت کرنا، یہ عاشقوں پہ اتنا باری ہے. سچا محبوب کہتا ہے محبوب کہیں نہ جائے، بس جائے نہ، پرے ہی نہ ہو. اور وہ جاتے جاتے پھر اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا. بعد باں کھلنے سے پہلے، پروین شاکر کیا کہتی، بعد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا. اس پہ بھی پھر شعر کے اندر آخر میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتی اتنا تو نہیں تھا میرے اوپر گراں گزرنا، لیکن وہ تیرا جاتے جاتے مڑ کر دوبارہ دیکھنا. وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا قیامت ہو جاتی، بندہ مر جاتا وہاں پہ، تھائی فوتگی ہو جاتی اس کی، وہ نہیں بچ سکتا. اللہ کے عاشقوں کی باتیں اور ہے، وہ جاتے جاتے اس کا پھر مڑ کر دوبارہ دیکھنا. 29 کی رات مڑ کر دوبارہ دیکھنا. ایک دفعہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ ایک دیدار اور کر لے، پھر زندگی میں ملاقاتیں ہونی یا نہیں ہونی ہیں. لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہوگی جس دن پھر ملیں گے، وہ جس دن پھر ملیں گے عید مبارک تو وہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں 29 کا جان، یہ فضول ہے دنیا کے اندر بحثیں. آئیں ان عاشقوں کو گھیر کرنا ہے، خدا کے نبی کے عاشقوں کو، اللہ کے عاشقوں کو. یہ کس لیے بحث فقہی چھیڑ دی؟ فقہ کیا سوار سکتی بندے کا؟ زیادہ سے زیادہ یہی بتا سکتی کہ حرام ہے حلال ہے. اندر جو حرام حلال کی گفتگو چل رہی ہے اس کے اندر کی کیا، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اور اس پر پھر اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اور دوسری رضا پھر کیا ہے؟ دوسری رضا اللہ اللہ، یہ احکام شریعہ پر رضا، یہ رضیتوں کی پہلی شکل ہے. دوسری شکل رضیتوں کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں غم، خوشیاں، مصیبتیں، دکھ، الام، بیماریاں جو بھیج دے چپ کر جانا ہے. مولانا مرحوم نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ مصیبتیں آنے پر حال مچا دو نا اگر تم، تو وہ حال مچنی اندر چاہیے کہ اللہ میں تیرا نازک بندہ، اللہ میں تیرا عاجز بندہ، اللہ میں تیرا عبیدک، نکا سا غلام. بڑا غلام نہیں فرمایا نکا سا غلام، نکا سا غلام اللہ عبیدک، میں تیرا چھوٹا سا غلام. عبید بندہ چھوٹا بن کے رہے، اللہ سے نہ کہ میرے پہ مصیبتیں ڈال، نہیں، آ جائیں تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے اوپر کیا گزری اور کیا نہیں گزری. یہ بتانا بہت بڑا گناہ ہے دوسرے کے اوپر کہ میرے پہ یہ گزر گئی، میرے پہ میں بیمار ہوں. کچھ نہیں، چپ کر کے خاموشی سے سہتا رہے، اللہ کو اندر کہتا رہے کہ اس کو ہٹا دے. لیکن جب تک ازمائشی پیریڈ چلتا رہا اور بن رہا ہے، جب تک ازمائشی پیریڈ اتنی دیر تک یہی کرتا رہے کہ یا اللہ میری تیری بارگاہ کے اندر یہی گزارش ہے کہ مجھے ان ازمائشوں کے اندر اپنی جگہ پہ قائم دائم رکھنا. میں اپنے صبر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دینک کیا ہے؟ رولا تو دینک کا ہے. دین لوگوں نے یہی سمجھ رکھا کہ میں ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لوں. نہیں، دینک کا مطلب یہ ہے کہ دین اصل میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا نام ہے نا. قرآن میں سورہ یوسف کے اندر آتا ہے مالک یوم دین نہیں آپ پڑھتے، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ کیا تم اپنے رب کے دین پر ہو. تو دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے جو فیصلے کائنات کے اندر تقدیری ہو یا تشریعی قسم کے، کوئی تیرے فیصلے کسی قسم کے ہوں، ہر فیصلہ جو تو اپنی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا اللہ میں ان بارگاہ سے بچنا میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو حوادث آ جائیں منہ سے نہ نکالے کچھ. بس
اللہ پہ شکر گزار رہے اور کہ یہ آتے ہیں، یہ میرے مالک کی مشیت ہے، میں اس پہ راضی ہو گیا، حال نہ مچا دے کہ میرے ساتھ یہ ہو گئے۔ عوام کو یا دنیا کو بہت شور مچا کر بتائے گا مصیبت تو نہیں حل ہونی، جو مرضی کر لے، مصیبت جس نے بھیجی اسی نے حل فرمانی ہے، مصیبت جس نے بھیجی اسی نے اپنے لشکر، اور یہ مصیبتیں آپ کو لگتی ہیں، کئی دفعہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ مصیبتیں اس کے لشکر ہیں، اس کی فوج ہے، چڑھائی کرا دے خادم اور نوکر ہے، اسی وقت حکم دے دے چلو بیماریوں کاشف کو یہ لگ جاؤ، اس کو شوگر کر دو، اسی وقت شوگر حرکت میں آ جاتی ہے اور یہاں پر آ کے مجھے پکڑ لیتی، کینسر کر دو اس کو کینسر سے پکڑ لیتی، تھائرائڈ کر دو تھائرائڈ اس کو پکڑ لیتی، اس کو دل کا عارضہ کر آ جاتی، ساری دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا جب وہ حکم کرتا ہے کن فیکون کے، اور جب اس نے شفائیں دینی ہو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اسی وقت ہوتا ہے کہ لشکر کو واپسی کا حکم دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ آپ کو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، بچے پھرتے ہیں، یہ کیا، یہ ہے وہ اس کا، یہ لشکر ہے اس کے، یہ کوئی آپ کو نظر نہیں آتی، کرونا کیا ہے، ایک لشکر ہے، اس نے حکم دے دیا پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اور یہ انسان اور یہ کائنات کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں خلق کرنا جانتا اور چلانا نہیں جانتا، ان کو روکو، کہیں سازش کی تھیوریاں پھیلا دو، کہیں اس کی ویکسینیں تیار کرنی شروع کر دو، کہیں لاک ڈاؤن کر کے ان لوگوں کا رزق بند کرو۔ فارض جس نے عارض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، معیشت زند کا، ہم ان کی معیشتوں کو کیا کرتے ہیں، تنگ کر کے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کر لو سارے جا کے اکانومسٹ اکٹھے کر لیں گے، پھر اکانومی بیٹھ گئی بڑی بڑی، اور دبئی کے اندر بڑے بڑے برجوں کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ ہم اپنا فرنیچر بھی سیل کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ بھی سیل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کماؤ، عیاشیاں کرو، کھاؤ، گھروں کے اندر بیٹھے بند نہیں ہوگا۔ یہ ہے حوادث کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ ایک تو پوری کوشش کے ساتھ یہ کہے کہ محبت ہے وحدہ، میری تیرے سے بڑی شدید محبت ہے میرے خداوند عالم، ایک یہ، اور شدید پیار کر دے اللہ سے۔ اللہ سے پیار کیا ہے؟ اللہ جہاں حکم دے وہاں پر آپ حاضر رہیں، جہاں کا حکم ہو وہاں نظر نہ آئے۔ محبوب آپ کو فون کر کے کہتا ہے آپ اس پارٹی میں نہیں جائیں گے، اگر آپ وہاں پر گئے تو محبوب کو توڑ دیا۔ یہ کس قسم کی حب ہے؟ یہ کس قسم کی حب ہے؟ محبوب کہتا ہے گولیاں چل رہے ہیں، میں وہاں موجود ہوں، آ جا میرے پاس۔ محاذ آپ گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں اور گولیاں چلتی پہ نہ جائیں۔ الجنت تحت ظلال السیوف، اس کی کیا ہے پچھلے، اس کے پیچھے کیا تشریح ہے؟ یہی تشریح ہے کہ جنت میں محبوب نے کہا میں اس وقت تلواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ وہاں پر جہاد کرتے ہوئے نکل جائیں محبوب کی تلاش میں، وہاں پر نکل کر جان بے ہستی ہم تلاشے یار میں آئے، کہاں سے کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے۔ نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، یا مجمع یار سنا یا بھی تلاشے یار میں آئے۔ اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ سرے تسلیم خم ہے، وہ کہتا ہے عرفات میں نظر آؤں گا میں تجھے 9 تاریخ کو دیدار وہاں ہوگا، اور وہ دیدار تجھے ایسا کراؤں گا کہ تو یاد کر کے رہے۔ لوگ تو اپنی بدقسمتی سے دیدار نہیں کرنے کے لیے وہاں جاتے، لوگوں کو کیا پتا وہاں جو 9 تاریخ کو جاڑوں اور بیابانوں اور پہاڑوں میں جب وہ آ جاتا ہے، آپ کو کیا پتا وہ پہاڑوں کے اندر وہیں پر ہوتا ہے۔ اس دن وہی کہتا ہے، اس دن اتنی جوش میں ہوتا ہے، اس قدر جوش میں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ابھی سے گزرا، یہ بیماری کی وجہ سے رہ گیا۔ انہوں نے کہا، علماء نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی طلوع فجر سے پہلے بندہ عرفات میں پہنچ گیا، چاہے سارا عرفات خالی ہو گیا، لوگ مزدلفے کو چلے گئے، لیکن یہ رہ گیا کسی وجہ سے، طلوع فجر سے ایک لمحے کے لیے بھی ہو گیا، اس کا عرفات قبول ہو گیا، حج ہو گیا اس کا آدمی کا۔ وہاں ساری دن بھی بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونے میں تیرے قربان جاؤں، تیرے وارے وارے جاؤں، تو کب تک آ کے وہاں پہ، اور سال بھر کے بعد کہتا ہے میں آ گیا ہوں وہاں پر، جس نے دیدار کرنا ہے آ کے کر لے۔ افسوس کہ کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں جس سے دیدار کر سکے، افسوس وہ آنکھ، رونے والی آنکھ کے پاس وہ آتا ہے، جس آنکھ کے اندر آنسو نہیں ہوتے اس آنکھ کو وہ دکھائی دے۔ رونے والی آنکھ ہوگی، جس طرح یہ اینک لگائی ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کلیئر ہیں، دھندلا پن۔ آنکھ جو اندر کی آنکھ ہے نا، اس کی اینک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آنسو ہیں، آنسو اگر آپ کے سامنے آ جائے تو ہو سامنے کھڑا ہوتا ہے سامنے، اور اتنے پھر مزے دیتا ہے، اتنے مزے دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے گزر جاؤں۔ ایک دفعہ میں وہاں پر گیا، میں نے کہا یا اللہ ایسی حمد عطا ہو، ایسی حمد عطا ہو جو اس سے پہلے میں نے نہ مانگی ہو نہ میں نے پڑھی ہو۔ ایسی میں دعا کر بیٹھا، اللہ اللہ اللہ، 4-5 گھنٹے ایسی حمد عطا ہوئی، مجھے آج بھی یاد نہیں میں نے کیا مانگا تھا کیا نہیں، بس لذتیں اور ذوق اور پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عطائیں وہاں پر ہیں لیکن افسوس کوئی قلب نہیں ہے اس کو دیکھنے والا، کوئی آنکھ نہیں ہے اس کے اندر جو رونے والی ہو۔ تو دوسری چیز وہ خوف ہو۔ خوف کیا ہے؟ ہلکا سا آپ جو کہتے ہیں، یہ بھی رضیت باللہ ربن، ربن کی تعریف کر رہا ہوں،
رب کا پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کی راضی ہو جانا کیا ہے؟ خوف اس کے اوپر خوف ہے، یہی ہے کہ محبوب جس طرح ناراض ہو جائے۔ ہاں ظالموں اور شریروں کے لیے وہ کہتا ہے عذاب کے کوڑے برسا برسا کے ان کو خوف دوں گا۔ وہ پھر اپنے ان لشکروں کو جو جلالی لشکر ہے نا، جن کے ذریعے سے پھر بندے ٹھیک نہیں ہوتے، پہلے وزیر اعظم تقریر کرتا ہے میری قوم سے استدعا ہے، کیا کہتا ہے؟ استدعا ہے، اپیل جسے کہتے ہیں، درخواست ہے، آپ سے درخواست کرتا ہے وزیر اعظم۔ کتنا وہ اس کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے، فوجیں ہوتی سب، لیکن پہلے آپ کو پیار سے سمجھاتا ہے، یہ جلمالی انداز ہے۔ فرماتا ہے میری قوم سے استدعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ جب آپ نہیں رہتے، وہ قوم سے کہتا ہے میں نبٹنا جانتا ہوں کہ کس طرح کے لا اینڈ آرڈر کے خلاف کام کرنے والے کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، پہلے استدعا کرتا ہے۔ یہی اللہ رب العزت پہلے پیار ہی پیار ہے، بندے کو کہتا ہے آجا بیٹھ کر ہم تم بیٹھے اور تنہائی میں ہم دونوں باتیں کریں۔ جس کو تنہائی میں خدا سے باتیں نصیب نہیں ہوئی وہ تو فارغ ہے نا۔ مناجات ہی گفتگو ہے، اور مناجات جس نے نہیں سیکھی وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا نہیں سیکھی۔ فرمایا خوف ان کے لیے، یہ شریروں کے لیے، اور محبین کے لیے یہ دوسرا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا پھر تم سے، تو ناراضگی محبوب کی کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ ایک خوف۔ دوسرا ورجائے ہی، ہائے ہائے ہائے، یہ اگر دو باتیں نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو بتایا مزہ آ گیا۔ رجا، امید پوری لگا کے رکھنی ہے، کام کرنے کے بعد یہ نہیں اس سے کہنا کہ پتہ نہیں اجر دے گا کہ نہیں دے گا۔ آپ کام کرنے کے بعد دیکھیں سیٹھ نے پتہ نہیں دینا کہ نہیں دینا، نہ فرمایا بشر پر مجھ کو قیاس نہیں کرنا، بشر پر مجھ کو، میرے اندر بشری نہیں ہے۔ امید پوری لگانی کہ جنت آپ نے مجھے دینی ہے، جنت دینی۔ ابا جی جتنے مرضی ناراض ہوں، جفی ڈال لیں ابا جی کو، ابا جی نہیں مجھے دے رہے ہیں پیسے، مجھے پتا ہے میرے ابا جی دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے دادا نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ یار تم بہت پیسے خرچ کرتے ہو، آتے تم سے ہزاروں روپے لے جاتے۔ میں نے کہا ابا جی آپ کے ابا جی تو غریب تھے، تو آپ تو بےچارے اس طرح کی ذہنیت کہ میرے ابا جی بھی امیر، میرے دادا ابو بھی امیر، تو میں نے تو لینا ہے۔ وہ ہنس پڑے، ہنس کے جیب سے پیسے نکال کے مجھے دے دیے، کہتے ٹھگنا تینوں آندا ہے مینوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس اگر ہے ہی نہیں پیار، لطف ہی نہیں ہے، آپ کی امید ہی نہیں کہ اللہ آپ نے دینا ہی دینا ہے، جس بندے نے اس عقیدے سے منحرف ہو گیا نا، خدا کے پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعا وہ ہے، کون سی؟ کہ دعا کی پھر کی پھر کی پھر کی پھر کی، تیسری دفعہ کا اس نے کون سا سننی ہے؟ وہ قبول کرنے والے موقع ہوتا ہے تیسری دفعہ کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے بار بار آ رہا ہے، ضرورت ہے، گھوم کے آیا بیل دے دی، کاش صاحب گھر ہے نہیں ہے، پھر گھوم کے آیا گھنٹے بعد بیل دے دی ہے نہیں ہے، تیسری دفعہ اسلم نے آپ ہی کہنا یار کاش صاحب وہ تیسری دفعہ آ گیا۔ میرے دل میں بھی دائیا پیدا ہو جانا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا وجہ بندہ تیسری دفعہ آیا، ورنہ ضرورت ہوتی ایک دفعہ والی وہ چلا جاتا۔ بار بار فون کرنے کے بعد، آپ مس کال کرنے کے بعد دیکھتے نا 10 مس کال نے جواب کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کوئی بندہ ذہن میں نہ لے کر آیا کہ میں کسی آدمی کی امیدوں پر پورا نہیں اتروں گا، اس کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ وہ کہے اتنے گناہوں بدکاریوں سب کے بعد میری پھر بھی ایک امید باقی ہے، رجا امید کو کہتے ہیں، میری امید باقی، اور میری تو ساری امیدیں حضور آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری امیدیں، میری تو تمناؤں کا مرکز آپ ہیں، میری اٹھنے والی امنگوں کو پورا کرنے والے تو آپ ہیں۔ یہاں پر پھر بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک طرح، آپ نے بیمار کے پاس گئے، سنا کیا حالت ہے؟ اس نے کہا حالت تو یہ ہے کہ گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو آگ ہی آگ نظر آتی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ، لیکن دوسری آپ نے کہا، اور کہا دوسری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ مجھے زیادتی، اس کو پتہ ہے میں بندہ ہوں، وہ بندگی کو بڑی خوبصورتی سے جانتا ہے، بہت بندہ بنایا ہے، اس مشین کا سارا پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا ٹیکنیکل پرابلمز آ جائیں گے۔ فرمایا دوسری طرف میری امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ وہ بخش دے گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تیرا نظریہ اور عقیدہ تو بخش دیا گیا، بخش دیا گیا۔ ایک طرف گناہوں کا پورا خوف کہ پکڑنے پر آ گیا تو اس چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ، دوسری طرف نماز پڑھنے کے بعد قبول کر لی گئی، ہیں جی قبول کر لی گئی، اور دوسرا پھر آگے والانابۃ علیہ، مڑ مڑ کے اس کی طرف جائے، مڑ مڑ کے اللہ کی طرف جائے، کبھی دن میں 100 دفعہ نہیں، کروڑوں دفعہ، 24 گھنٹے دل ادھر ہی رہے، دل نہیں لے کر آنا۔ آپ تو کہتے ہیں جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، یہ بالکل سچ کہا ہے اس نے غالب نے۔ آپ کو جانو دل دونوں عزیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی گلی میں جائیں اور دل اس کو دے آئیں، رکھوائیں امانت اللہ کے پاس کہ یا اللہ یہ پکڑیے دل اپنے پاس رکھ لیجئے، جہاں دل ہوگا وہیں پر ہوگا۔ آئے ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ لوگوں نے کیا، یہ تو یہود نے نہیں کی، کچھ دیر وہ اور رہ جاتے، پتہ نہیں اللہ جانے وہ انجیل بچ جاتی اور اس میں کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اپنا پیسہ آخر اللہ کو دے دے، اپنا پیسہ اللہ کو دے دے، اگلے جہان پہنچا دے، کیونکہ سنیں، کیونکہ
جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے۔ یا عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کے قربان، آپ کے میں قربان، یا مسیح اللہ لوگ تو آپ کی آمد ثانی کے منکر ہیں، میں تو قائل ہوں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، وہ آئیں گے، سرکار کی زبان سے ادا ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی، رہ پیچھے گیا، سرکار نے تو بتایا کہ اللہ میاں ہے، سرکار نے بتایا جنت دوزخ ہیں، سرکار نے فرمایا فرشتے ہیں، کہا جہاں بندے کا دل ہے، مال ہے، وہیں پر انسان کا دل ہوتا ہے۔ آپ کا جہاں مال رکھا ہوتا ہے آپ کا دل اس میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف والانابت، دے آئے دل، والانابت الیہ، اور اگلا مرحلہ وتبتل الیہ، آئے ہائے ہائے، تبتل کیا؟ بی بی فاطمہ کو بتول کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ اعتکاف بھی تبتل کے معنی میں آ جاتا ہے، رات کی تہجد بھی تبتل کے معنی میں ہے، طواف کعبہ جب کرتے ہو تبتل میں، تبتل نہیں ہے نا، وہ ختم ہے دین کے ساتھ، سمجھ لیں۔ تبتل کیا ہے؟ کینچی لی کاٹ دیا، یہ ٹکڑا ادھر کر دیا، یہ ٹکڑا ادھر کر، کٹ جائیں آپ دنیا سے اور وہیں اسی کے ہو کے رہ جائیں، تبتل یہ ہے۔ قرآن مجید میں تبتیلا کے لفظ آتے ہیں، اللہ نے فرمایا کٹ جاؤ، اور جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ گھروں میں کریں، مسجدیں بند ہو گئیں آپ گھروں میں کر لیں اعتکاف، ایسا کر لیں، تبتل تبتیلا الگ ہو جائیں، لاک ڈاؤن کر لیں اپنے اوپر، فرمایا جو اس کے ساتھ کٹ جائیں اور جڑے پھر کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کا، والاستعانۃ بہ، استعانت وہ شے بھائی جان جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ سارے جہان کا علم قرآن مجید میں، قرآن مجید کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا علم بے کے اندر، وہ بے نہ ہوتی شروع میں لگتی، سارا جہان الٹا دو ختم، ساری جہان کی چیزیں ختم، بے استعانت کی ہے، مدد کی، یہ بسم اللہ، اللہ نے کہا میں ساتھ ہو، جو الگ بات ہے جس کے ساتھ میرا نام ہی ہو جائے نا وہی کافی ہے، نام ہی کافی، بے اگر ساتھ نہ ہوتی، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا یہ بے کے سارے چرچے ہیں جہان کے اندر، پہلے ایک کو ایک اللہ سی، پھر ایک تو دو تین چار ہوئے، پھر اس تو بعد بے شمار ہوئے، وہ کوئی ایک تھا، وہ بے لگی نا سارے بچ گئے، بے کیا ہے؟ سہارا ہے، بس بے پیچھے لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم سارے ہیں، وہ بے ہی ہے، بے زیر بے، یہ فرمایا یہ ہے استعانت کی بے، مدد کی بے، سہاروں کی بے، کھڑے ہو جانے کی بے، یہ بے اس کے اوپر، اور والانجذاب والارادۃ والحب کلہ ذالک، اس طرح اس کی چیزوں کے اندر گھس جانا، اپنے اندر جذب، فارم دیکھا ہے اس طرح رکھتے تو سارا کچھ جذب کر جاتا ہے، اللہ کے احکام اس طرح ہوں تو آپ اوپر آ کے جذب کر جائے اس سارے احکامات کو، ایک بھی بوند باہر نہ رہے، یہ اللہ کے احکامات کی، اور پھر آگے کیا وَيَكُونُ رَاضِيًا بِكُلِّ مَا يَفْعَلُ، اور ہر اس شے پر راضی ہو جائے جو اس نے آج تک کیا ہے یا کرے گا یا کرتا ہے، بیمار اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں صحت دے دے، آپ کو یہی ہے، لیکن راضی ہو جائے جو کچھ اس نے کیا ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کو حاکم نہیں ماننا، اور میرے علاوہ تو نے کسی اور چیز کو، یہ تو ہو گیا رضیت باللہ ربًا، یہ ایک ہو گیا۔ اگلا مرحلہ پھر رضیت باللہ ربًا کے بعد واپس آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں تو وہ بالاسلام دیناً پہلے آ جاتا ہے، کہیں پر وہ محمد رسولن پہلے آ جاتا ہے۔ تو اب دوسری چیز جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی علیہ السلام کے سامنے آ جانا کہ آپ علیہ السلام کی رضا کا مفہوم کیا ہے، یہ اس کی نشانیاں جو ہے نا وہ اس کے اوپر اب میں دوسرا رضا رسول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے مراد کہ نبی ہونے پر سب سے پہلی چیز آپ کا ایمان لانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان لے کر آیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور سچے نبی۔ زبان پہلے ہلانی ہے، پہلا کام زبان کا ہے، دوسرا اس دل کا کام ہے کہ قلب و جان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی۔ حضور نے کہا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی مال، جان، اولاد اور پوری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے اپنے پیار نہ کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، پوچھا یا رسول اللہ نفس ہی، اپنے نفس سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا نفس النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو زیادہ حق ہے مومنوں کے اوپر، ان کے نفسوں کے اوپر نبی کا حکم چلنا چاہیے، ہمارا کیا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا نبی اولیٰ ہے، تم اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں کیا کرتے ہو؟ نبی کے کنٹرول میں دے دو، مومنین کو سب پر یہ رہنا ہے، قلب و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی عزت پر مر مٹے۔ میں نے بڑے مناظرے کیے اپنی زندگی میں، بہت کیا، قرآن پر اعتراضات، دیوبندی عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں، بڑی میں پہلے غیر مسلم سے بات کرنے سے پہلے کہتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھ لینا، علمی اعتراض جو تمہارے ذہن میں ہے نا اس کو کر گزرنا، چھوڑنا نہیں۔ آج میرے نبی کی نبوت پر کوئی اعتراض،
اللہ کی خدا ہونے پر اعتراض، دین کے اوپر جو تیرے دل میں ہوگا کر لینا. میں تجھے کہتا ہوں اور میرا بڑا حوصلہ، میں بڑے سے بڑا اعتراض سن سکتا ہوں، تیرے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، یہ کیوں کیا، مال جہاد حرام تھا، یہ سارے ڈاکو پر 20، پر میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرنی، اس کی اجازت میں نے دینی. وہ پھر گردن ٹوٹ جانی، ٹک جیل جاؤں جو مرضی ہو جائے، وہ نہیں میں نے چھوڑتا. سب چیزیں برداشت، ہر شے کا اعتراض دیں گے. اپنے منہ سے غلاظت بری جو ہم پر اٹھا کر پھینکنا چاہتے ہیں منہ سے بھی پھینکو، ہم غلاظتیں اٹھائیں گے، صاف کریں گے. پر ایک نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو ہم بھی اگر لیں تو وہ حضور کا نام ہے. 1000 بار بھی شوئے مشک و گلاب، 1000 بار بھی یہ زبان گلاب اور مشک سے دھو لینا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی اور گستاخی ہے. سرکار کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نام پر تو ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. کائنات میں وہی نبض ہستی جو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چل رہی ہے. کوئی خدا نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی آخرت نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی سمان نہیں، کوئی خلق نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی نہ نہ بشر، کچھ بھی نہیں. سب کچھ جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آج کہتے ہیں تقریب بین المذاہب کر لیں. کس طرح کر لیں تقریب بین المذاہب؟ تیرا تو ہو گیا دماغ خراب کہ تو یہ کہتا ہے تقریب بین المذاہب کر لیں. کیوں کر لیں؟ کون سا ڈائلاگ کرنا ہے ہم نے دنیا کے سامنے؟ ڈائلاگ کس شے کا کہتے ہیں؟ ڈائلاگ انگریزی کا لفظ ہے. کون سا ڈائلاگ کرنا چاہتے تم ہمارے ساتھ؟ تم ہمارے نبی پہ کیچڑ اچھالو، ان کے نامی کو خراب کرنے کی کوشش کرو، ایٹم بم جو ہے وہ گرتا ہوا روضہ رسول پر دیکھو، ہم چپ کر جائے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں آپ کو عقل کو بالکل ہاتھ میں نہیں لینا. حضور کی توہین رسالت پر ہم کوئی کسی قسم کا نہیں، یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی اگر نہ بچی تو آپ ختم ہیں. آپ جو مرضی کری جائیں جا کے خانہ کعبے کے طواف کریں، کچھ بھی نہیں. رسالت قرآن میں کہا ہے میرے نبی کی عزت کرو وتعذروا، قرآن مجید میں کہا کہ نبی کی مدد کرو، عزت کرو. نبی کو پیسہ دولت مال یا صدیق بنا کیوں ہے؟ اس نے ایک طرف مال تھا، ایک طرف محمد رسول اللہ، سارا پیسہ حضور کے اوپر جا قربان محمد رسول اللہ. علی کس لیے بچ گیا؟ کیوں علی؟ علی کے پاس پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، مال تھی، طاقت تھی، پوری جسم کی طاقت، شجاعت، بہادری، دلیری. وہ اس طاقت کے ذریعے سے اللہ معاف کرے کوئی لمبا زنا کر سکتا تھا، بڑا کام کر سکتا تھا، لوگوں کو گلے دبا کے لوگوں سے مال اینٹ سکتا تھا. جس کے پاس طاقت ہے وہ یہی کرتے ہیں 2 کام، یا عورت کے پیچھے لگ کے دعا کر لیتے ہیں اس کے مرتضیٰ 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 مرتضیٰ. بس شجاعتوں کا امین حضور کی طرف اس طرح پیرا دیا، چاروں طرف کیا کیلا ہی نظر آتا ہے، کیلا ہی نظر آتا ہے. صدیق کو تو لے گئے نا ساتھ، اس کو رات بستر پہ سلا گئے. کتنے سال کا لڑکا تھا؟ کبھی سوچا تم لوگوں نے؟ اور 23 سال کا علی تھا، صرف only 23 years old. ابو بکر تو بوڑھے تھے، جتنی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی 50 سال کے تھے جب ہجرت ہوئی. علی 23 سال کا لڑکا. کوئی آپ کا لڑکا ہے نبی کی دین کی نصرت کرنے والا؟ کوئی چھوکرا جنا حرام کے پلے جن جن کے رکھی جا رہے ہیں، باہر کافروں کے پاس سپرد کری جا رہے ہیں، بے دین کری جا رہے ہیں. آپ نے جماع ہی غلط طریقے سے کیا ہے. آپ کی جماع کی خواہش ہی اپنی لذت نفسی، جس کی وجہ سے لذت نفس والا لڑکا جنا، جس نے اس نیت سے جماع کیا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امین اور سپاہی اور محافظ جننا ہے. وہ مائیں پھر غازی علم دین شہید کی ماں نے اسی لیے جنا، اور اس کے باپ نے اسی لیے جنا. قبول کر لیا گیا، چاہے وہ ان پڑھ تھا. آپ کے پڑھے لکھے جو دیکھتے رہ گئے اور وہ قبول کر لیا گیا. قبولیت کچھ اور چیز کا نام ہے. علی مرتضیٰ کو قبول کر لیا گیا. 23 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ نے ساری رات پہرا دیا، مارا، جیل میں رکھا علی مرتضیٰ کو. پوچھا کہاں ہے؟ نہ مار بھی کھائی، جیل میں بھی رہے، اور بتایا بھی نہیں کہ کس جگہ پر میں نے میرے نبی چلے گئے. فرمایا بس تم ڈھونڈنے گئے تھے، جا کے ڈھونڈ لو. علی مرتضیٰ نے پھر وہ قوتوں والا، اور فاروق اور عثمان کے تو کیا کہنے. جس دن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح 1950 گھوڑے اور اونٹ دے دیے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس جا آ کے سونے کی تھیلیاں ڈالی نا اشرفیوں کی. حضور اس طرح ہلائیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار کا چہرہ مبارک جو ہے نا چمکے دھمکے لائٹیں دے. نبی کو خوش کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج بھی خوش کر سکتے ہو نبی کو. دو نبی کی راہ میں پیسے دو، شجاعتیں دو، پیسے. حضور اس طرح ہی مسکرائیں گے جس طرح عثمان کے پیسے آنے پر مسکرائے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کری جائیں. عثمان آج کے بعد صرف فرضی کری جائے نا، نفل نہ بھی پڑھے تیرے لیے یہی کافی ہو گیا کہ تو جنت میں جانے کے لیے. سرکار کو خوش کیا، لیکن کوئی نبی کی عزت. اب آ گیا اگلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر راضی ہونے کا. وہ سب سے بڑا کام ہے، وہ سمجھ لیں. جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اب کوئی بدعت کی جس کو حضور نے ناپسند فرمایا تھا سمیت تراویح، اپنا انجام سوچ لے اس نے کہاں پہ ٹھہرنا.
اپنا انجام سوچ لے اس نے کہاں پہ ٹھہرنا ہے. یہ نبی پہ راضی نہیں ہوا نا, کسی اور پہ راضی ہو گیا ساتھ. شرک فی الرسالت, نبی کے ساتھ نبی کی نبوت میں شریک کر لیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کیوں تھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اہل کتاب تھے یہ, انا للہ و انا, یہ اہل کتاب ہے. مفتی کفایت اللہ نے فتویٰ دیا, اس فتوے کے اوپر اندر دیکھ لو, اس کے اوپر والا فتویٰ تو یہی لکھا ہو کہ ان کے ساتھ نکاح حرام, تعلق جوڑنا حرام. صاحب وہ نہیں پڑھا نیچے والا. اہل کتاب کون کہتا ہے؟ مسلمہ کذاب حضور کے دور میں آیا, حضور کہتے ہیں کوئی بات نہیں اہل کتاب ہے ان کے ساتھ. آپ نے سنا اہل کتاب اڑا کے رکھ دو سب کو. صدیق اکبر نے کہا اہل کتاب 59,000 صحابہ کو. حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی کہتے تھے صدیق ابھی جلدی نہ کرے ان کے لیے. آپ نے فرمایا تو جلدی کی بات کرتا ہے. اسلام کے دور میں جب تھا, کفر کے دور میں بڑی دلیریاں دکھاتا تھا. آج تیرے دل کے اندر بزدلیاں آ گئی, مارا ہاتھ سینے کے اوپر. فرمایا ابوبکر اکیلا چلا جائے گا نبی پاک کی دین کو حفاظت کرنے کے لیے, تو کیا سمجھتا ہے؟ اس لیے اس کہتے ہیں کہ سب کے دور میں بدعتوں کا رواج ہوا, لیکن ابوبکر صدیق کے دور میں کوئی 2-2.5 سال بدعتوں کا کوئی رواج نہیں ہو سکا. وہ نبی کے قدم کے اوپر قدم, ایسے نہیں یار غار و قبر و بدر, قبر کے ساتھ اندر یار, غار کے اندر یار, ثانی اسلام, دوسرا ایمان لانے والا, کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ آپ نے لائے کوئی اہل کتاب نہیں, کافر, مرتد, بے ایمان اور زندیق. اسلامی یہ تو اس حکومت ہے, ان کو یہ آپ کہہ یہ کوئی نظام نہیں کہ ان کو اقلیت قرار دینا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بندہ اسلام کے اندر ختم نبوت کے مسئلے کو خراب کرے گا, سب مرتد, بچے ان کے زندیق, عورتیں ان کے مرد اور بچے سارے کے سارے اٹھا کے ان کے ساتھ لونڈیاں اور غلام اور سب کو ختم کر کے فارغ کرے. کس لیے ریاست میں رہتے ہیں؟ آپ کو بھی اسلام کا پتہ نہیں, لیکن افسوس ہے اسلام آپ کے ہاں سے نہ. مسلمان جو ہے کیا, کسی نے پوچھا مسلمان کہاں ہے, انہوں نے کہا مسلمانی جو ہے وہ تو جا چکی ہے اور مسلمان قبروں میں جا چکے ہیں. بس ختم ہوگی کہانی. یہ ایک بدعت کے اوپر یہ رسول کی بات کو کہہ کے رد کر دینا. آج ماحول بدل گیا. یہ کہنا کہ رسول کی بات کیا کہ کسی امام یا عالم کی بات کو رکھنا, نبی علیہ السلام کی ذات پر, ان کے دین پر باتیں کرنا, حضور کے فیصلوں کو نہ ماننا, اور حضور علیہ السلام کے مقام کو آگے بڑھانا, رسولن سے آگے کر کے نبی اللہ بنا دینا, نبی بنا دینا اللہ, نبی کو اللہ بنا دینا, یہ بھی نبی کا مقام اس سے خراب کر دیا. تعریفیں جتنی مرضی کرے, رک کے کرنا جس کر, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نبی کے ناراضی ہونے پر آپ کی علامتیں پہلے ہی میں نے بتائی ہیں, نبی کے راضی ہونے پر علامتیں یہ میں نے آپ کو بتائی. اور اس کے بعد پھر آ گیا دین اسلام پہ راضی ہونا. بھائی جان بڑی بات نہیں, دین اسلام پر یہ ہے آپ راضی نہیں ہو. اللہ نے کہا کہ سود منع ہے, آپ نے کیا کہا؟ سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی. فَاذْنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ اس کے بعد آپ کہتے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کرنا, یہ دین اسلام پہ راضی نہیں ہوئے. آپ نے مشرکوں, ہندوؤں, کافروں کی طرح نکاح کرنے, وہی ہوگا. مرد پر بدعات پر راضی ہو جانا, یہ بھی مشرک ہندوؤں سے آپ نے لے لیا اور سکھوں سے آپ نے لیا, کیونکہ وہاں سے آپ آئے ہیں, اس لیے یہ بھی اس کے نبی کے اوپر راضی ہو. اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر نکتہ چینی کرنی کہ یہ 1500 سال پرانے ہیں, اور اس کے قوم کو کہنا یہ پرانے خیالات ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا. اسلام کو دین مانے گا, کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے احکامات کو مانے اور اللہ کے احکامات کو ہی جانے. اور دین اسلام میں کوئی, آپ کو پتہ ہے شیریں مزاری نے کیا کہا تھا پہلی دفعہ؟ کہتی یہ جو ہے نا اسلام ہمیں چاہیے اس کو اپڈیٹ کریں, اس کو اپڈیٹ کریں. اپڈیٹ کرنے کا مطلب کیا؟ اس میں اضافہ کریں. اضافہ کون کر سکتا ہے اسلام میں؟ یا وہی اترے اور اتر کے کسی اور بندے پر رسول اللہ کے علاوہ آئے تو آ کے بتائے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے اندر آپ یہ امینڈمنٹ کر لو, یا بندے کے اوپر کچھ نہ کچھ. تو 3 وجہوں سے ہو گیا بندہ کافر. اپنی جگہ پھر کہیں گے جی ہم کافر کا حکم کیوں نہ لگائیں. دوسرے دینوں سے جو نفرت نہ کرتا, آپ کو اس طرح لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین سے آپ کی نفرت ہونی چاہیے. ہندو, سکھ, عیسائی, یہ بھی دیکھنے کے لیے جانا کہ چلو دیکھ کے آئیں وہ کیا کرتے ہیں, حرام. رواداری کے نام پر ان کے مذہبوں کے اوپر آپ جا کر ان کی آپ کرسمس منانے کی کوشش کرتے ہیں, یا کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو دل سے کرسمس مبارک کہتے ہیں. کوئی نہیں, نہ دیوالی, نہ دسہرہ, نہ ہولی, نہ کچھ اور. دین سے نفرت کریں جس طرح پیشاب پخانے سے نفرت کرتے ہیں, اتنی نفرت آپ کو ہونی چاہیے دوسرے دینوں سے. اگر آپ کہتے نہیں جا کر ہم ان کے اندر گھلے ملیں گے, ایک دن پھسل جائیں گے. اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور دین کے اوپر جو حکم مل جائے اس پر. تو اب 3 چیزیں اس کے اوپر میں نے آپ کو بتا دی. ایک چیز آپ کو میں نے کیا بتائی, کیا چیز آپ نے کرنی ہے؟ 3 چیزیں اس کے اندر, 3 لفظ ہیں جو آپ نے بچانے عمر بھر کے لیے, جو آپ کو قبر میں آپ کا ساتھ دیں گے, اور جس کی معرفت جو ہے آپ کو اب حاصل ہوگی. پہلی چیز رضی تو ہو گئی,
ختم ہو گئی، راضی ہو گیا، باللہ بھی ہو گیا، محمد لفظ بھی ہو گیا، اب اس کے پاس اسلام بھی ہو گیا، 3 چیزیں ہو گئی، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام۔ یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ رضیت تو باللہ کے اندر ربن، و محمد کے اندر رسولن، و بالاسلام کے اندر دینن۔ کون سا 3 لفظ ہیں جو بچا کر لے کے جانے؟ ربن، رسولن، دینن۔ یہ 3 جواب ہیں جو آپ کے تیار ہو گئے، اور اب جب آپ اس کے اوپر راضی ہو گئے، کہانی گئی ختم ہو، اب آپ سن لیں کہ پھر آپ کیا ہو جائیں گے۔ وہ میں نہیں کہتا، وہ قرآن مجید کہتا ہے، اور قرآن مجید جب کسی بات کو کرتا ہے تو پھر اس کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ جب آپ ہو گئے راضی تو حضور نے فرمایا جو اس پر راضی ہو گیا، اللہ پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو بھی راضی کر دے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ بندوں کو کیا راضی کرے؟ فرمایا پھر اس کی رضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو اپنی جنت سے اب محروم نہ کرے، ان کو داخل کر لے جنت میں۔ آپ نے اس کو راضی کر لیا یہ کلمے کہہ کر، آپ نے اس کو کیا راضی کر لیا۔ اب جب وہ راضی ہو گیا تو فرمایا جب ہم نے راضی کر دیا اس کو تو پھر اس کا بھی تو کام ہے نا۔ صحابی نے کہا نا، حضور نے اس کو کچھ سکھایا، اس نے کہا یہ تو ہو گیا اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، 5 چیزیں بتائیں۔ بندے بڑے چلاک ہوتے ہیں، بدو آپ سے عقل مند تھے، آپ ان کو بدو کہتے ہیں، وہ بدو نہیں تھے، وہ بڑے جینیس لوگ تھے۔ حضور پاک سے جتنے سوال کیے بدو نے کیے ہیں، صحابہ تو چپ رہتے تھے نا بیٹھے ادب کی وجہ سے، بدو نے آ کے اسلام کھولنے، بدو نے اس سے کہا نبی علیہ السلام نے اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کس طرح راضی ہوگا؟ آپ نے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ بدو نے کہا یہ تو اس کے لیے ہے، مجھے کیا ملا جی یہ سارا کچھ کر کے؟ تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے، فضحکا۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے لیے یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کے تجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس نے کہا واہ واہ، ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس نے کہا حضور ہنس پڑے اس کی بات سن کر، کہتا ہے گل بنی نا، ہوں اب بنی نا بات، یہ تو لو تو ہے نا۔ تیز تھا، نبی کے منہ سے وہ بات سن گیا جس بات سنا کی بدو نے دنیا کے سارے فلسفیوں اور دانشوروں کے دل کی تسکین بنا گیا۔ جاتے وقت خوشخبریاں ہی تو نبی لینے کے لیے آتا ہے، کافروں کو ڈرانے آتا ہے، ہمارے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ ہمارا پیار سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا وہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ یہ ہو جاتا ہے پھر کیا بن جاتا ہے؟ جب یہ سارا راضی ہو جائے نا، راضی جب ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی وہ شے بن جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جس کے لیے ساری زندگی محنتیں کرتا ہے۔ 3 نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ امارہ تو یہ باغی نفس ہو جائے، مانے نا، آپ کے نماز پڑھو مانے نا، روزہ رکھ میں نہیں مانتا، زکات دینی نہیں، نانا نہ دیتے ڈرا دے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال بھی اخیر ہو، مال کی محبت بھی اخیر ہو، دینے کا وقت آئے تو نفس کے نہ دے۔ فرمایا اس وقت جو صدقہ کرے گا وہ سب سے بہترین صدقہ ہو جائے گا، سب سے بہترین۔ اب نفس مطمئنہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الفجر جا کے گھر کھول کے پڑھنی ہے، یہ نہ آتی آتے ہیں پتہ نہیں ہم کہاں پر ہوتے، کہاں ہوتے کوئی پتہ نہیں۔ آ گیا پھر سکون دل کو۔ پہلے تو بہت برا بلی باتیں کہی نا، کفار کو سمجھائیں کہ اس دن کافر یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا، تو نے مجھے، اللہ نے بہت باتیں کی، تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ نہیں کر۔ اخیر میں بعد میں کہا جب ساری بات ہو گئی فرمایا ولا یوسیکو وثاقہ احدا، اس دن وہ ایسی گرفت کرے گا کہ کسی نے اس طرح کی گرفت کی نہ ہوگی۔ بندے گئے کام، کافروں کو بات سنائی، اسی وقت رحمت غالب آ گئی نا، یہ ہے غضب پر رحمت کا غالب آ جانا۔ فرمایا نہیں یہ برے لوگوں کو میں اس طرح کروں گا، لیکن نیک لوگوں کے لیے اللہ نے کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نیک لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ کرے گا، اللہ کو یا ایت نفس المطمئنہ، اے وہ روح جس کو آج یہاں آ کر قرار آ گیا ہے سامنے اللہ تعالیٰ، یہ اس کی بادشاہی، یہ پیارے پیغمبروں کی پیاری پیاری من موہنی صورتیں، ادھر پیچھے جنت، اس کے وہ نہ نظر آنے والے پیارے پیارے سونے سونے جوان کڑیل فرشتے،
جبریل کو اس طرح کا؟ سرکار نے فرمایا 2 دفعہ دیکھا ہے حقیقت میں نے اس کو، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ سدرۃ المنتہا میں، آسمان کے اوپر، ایک دفعہ زمین۔ ادھر سرکار نکلے تو اس طرح زمین آسمان بھرا پڑا تھا، چاروں طرف دیکھتے حضرت جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے، آسمان کو سر لگے، پاؤں زمین کو لگے، 100 پر 300 ہاتھ، اللہ کا سب سے کڑیل فرشتہ ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا سورہ نجم کے اندر آتا ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے وہاں دیکھا تو اس وقت سرکار نے فرمایا او اس طرح صحیح رنگ میں دیکھا تو سرکار حیرت، یہ حیرت وہ نہیں ہے جو فلسفی اور دانشور کی ہوتی، اس پہ میں خطبہ دے چکا ہوں حیرت کیا چیز ہے، اور یہ وہ حیرت ہے جس حیرت کی طرف اگر آدمی نہ جائے اب باتیں رائے گاہ ہونے کا خطرہ ہو جائے۔ حیرت عرفانی حیرت ہو گئی حضور کو، ایسے دیکھا اللہ کی نشانی، اللہ نے کہا پھر دکھائی ہم نے اس کو اپنی نشانی جو سب سے بڑی مخلوق تھی، زمین پورا بھرا ہوا، فرمایا تیرے نبی کی نہ آنکھ بھٹکی نہ گمراہ ہوئی، نبی نے جو دیکھا حیرت میں اپنے اللہ کی آیت کو دیکھا، پھر وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ تو جب آپ فوج کے اندر کڑیل جوانوں کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بڑا جوان ہے، یہ فرشتوں کی لاکھوں فوجیں صفاً صفا، حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ لائنیں بنا کر کھڑے ہوں گے بارگاہ الہی میں، یوں ہاتھ بندے مصومۃ، بیجز لگے ہوئے ہوں گے، کمانڈر، اور ان کے ہاتھوں میں کن چیزوں کو؟ اسرافیل نے سور پکڑا ہوا ہے، کرنا، کسی نے اس وقت خدا کے بجلیوں کو اور اس کے بادلوں کو، اس کی گرجوں کو پکڑ رہا ہوا ہے، وہ ان کی کلاشن کوفیں ہیں اور ان کی توپیں ہیں، وہ انہوں نے اس طرح پکڑی، ان کو تھامے ہوئے، خدا نے کہا ان کو اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھو جبریل، فرمایا اس دن پھر کھڑے ہوں گے۔ ایسے موقع میں سارا ماحول جو ہم آج بے چین رہتے، یا اللہ کافروں کو رگڑ دے، نظر نہیں آتا، ظلم پہ ظلم کرتے چلے جا رہے، یا اللہ یہ ستاتے بہت ہے رشتہ دار، یا اللہ یہ ایسے کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو چین آ جائے گا۔ کیوں چین اس لیے آ جائے گا؟ کیونکہ آپ کو اب جزائیں ملنے کی بھرپور امید ہو چکی ہے، وہ امید کٹ گئی، خوف ختم ہو گیا، اب تو رجا کا مقام آ گیا، اب تو ملنے لگا۔ جب بندے کو کہتے ہیں سٹیج سج جاتے ہیں، سب کچھ تیار ہو جاتا ہے، بچوں کو بیجز لگا دیے جاتے ہیں، یہاں پر کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے، ابھی ان کی ٹرافی، اب اندر دل خوشیوں سے ابل ہے، فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ روح جس کو آج ہمارے سامنے آ کر قرار آ گیا، عمر بھر کی بے قراری کو آج قرار آ گیا، آج قرار آ گیا، فرمایا آئے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ جو آپ نے رضیت باللہ کہا تھا، وہ جو رضیت باللہ کہا تھا، اس کے ادھر اپنے رب کی طرف لوٹ آ اور اس سے راضی ہو جا، آج وہ تجھ سے راضی ہو گیا، آج وہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ جو دنیا میں راضی کہ یہ کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو رب بنانے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنانے پر، اور اسلام کو دین ماننے پر ہو گیا راضی، آج میں اللہ میں راضی ہو گیا۔ ہر اذان کے بعد یہ سیکھنا ہے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ، جس نے نہیں سیکھنا وہ بیکار ہے، بکواسیں سیکھتے ہو، باتیں سیکھ، پھر میرے پاس آ جائے یاد نہیں ہوتی عربی میں، یاد تو پھر اس کو ہوتی ہے نا جس کو پیار ہو۔ آپ کو محبوب نے کام کیا ہو، بیوی کہہ دے تو چلو بھول جاتا ہے کہ وہ کون سا محبوب ہوتی ہے، وہ تو آپ کے گلے پڑی ہوتی ہے، بدو بدیدہ محبوب ہیں، وہ جو آپ کا محبوب ہے جہاں اس نے آپ کو کوئی کام کہا ہو تو سارے دن میں وہی رہتا ہے۔ تو جب آپ کو وہ الفاظ گونجتے تو الفاظ تو اللہ کے گونجنے چاہیے۔ تو راضیہ تم مرضیہ، اب کیا ہوا؟ اب فرمایا کہ راضیہ مرضیہ کا اب کیا ہے؟ میں راضی ہو جاؤں تم بھی راضی ہو، وہ بدو والی بات کہ یہ تو میں نے اس کو راضی کیا۔ اب مرضیہ کیا ہو گیا؟ فادخلی فی عبادی، آج تجھے میں نے اپنے بندوں میں داخل کر لیا۔ ابد، سارا رولا ہی ابد کا ہے، ساری زندگی نبی نے فرمایا عبد الکرسی، عبد الدینار، عبد الدرہم، پیسے کا، درہم کا، دینار کا، دنیا کا، عورت کا۔ ایک صحابی تھے، وہ آ گئے حضور کے پیچھے پیچھے مکہ مدینہ میں، حضور علیہ السلام کو بات پتہ چلی، سرکار تو اٹھ کے آ گئے مسجد نبوی میں، پہلی حدیث بخاری شریف کی، آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے ایک آدمی عورت کی محبت میں مدینے ہجرت کر کے آ گیا ہے، وہ عورت ام کیس ہے، اور ام کیس جو ہے اس نے کہا کہ اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو مدینے آ جا، میں تو آ گئی ہوں۔ وہ اللہ کو ماننے پر نہیں ہوا،
رسول کو رسول پہ راضی نہیں ہوا، اسلام کو دین ماننے پہ راضی نہیں ہوا، عورت کی محبت میں دین اسلام پر راضی ہوا، بنیادیں کچھ اور تھیں۔ فرمایا جو آیا اس کو عورت ہی ملے گی، ختم، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کا نام مہاجر ام قیس ڈال دیا کہ ام قیس کی محبت میں ہجرت کرنے والا، جس کے لیے بھی آپ نے زندگی کے لیے، یہ جو کہتے ہیں لڑکی میرے لیے اسلام قبول کر گئی، وہ اسلام قبول ہی نہیں ہوا آپ کے لیے۔ تو جڈا سونا ہے، اس سے کل کو کوئی اور سونا مل گیا چھوڑ کے نکل بھی جاؤ، چلی بھی جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہے خالی کھلی ہو گیا، ختم، نہ پیسے نہ جان ہے، چھوڑو۔ ایسی لڑکی سے شادی نہ باہر کے ملکوں والوں کرو، فون پہ کاش صاحب ہمارا نکاح پڑھا دیں، کس کے لیے پڑھا دوں؟ کہتا میرے لیے ہو گئی، تیرے لیے ہو گئی، تو ڈنگر کے لیے، پاکستان میں ہوتا تیری اوقات کوئی نہیں تھی ہیں، یہاں پہ تجھے نارمل لوگ لڑکی نہیں دیتے، وہ تو بے گھر، وہ تھی بے گھر، ہوم لیس، تو ہوم لیس، وہ ہوم لیس نے تو ہوم لیس کے ساتھ جمع ہو گیا، آگے جمع ہو گیا، کچھ نہیں۔ فرمائیے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اللہ کو روتے یار، عبیدوں کا بے فنائق، فقیروں کا بے فنائق، مسکینوں کا بے فنائق، تین تو باتیں کی ہیں۔ راوی کہتا میں نے دیکھا، قریب ہو کے دیکھا، فقیروں کا بے بابک، مسکینوں کا بے بابک، عبیدوں کا بے بابک، کہ میں قریب ہو کے دیکھا۔ اتنے بڑے بڑے جملے کون کہہ رہا ہے؟ رحمت کا خانے کعبے کا دروازہ، حضرت سید الشہداء، جنت کے جوانوں کے سردار کا پتر، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا پوتا، حضرت سید الساجدین، امام الذاکرین، سید زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے اللہ کے دروازے، ان کے راشن دینا تو میں اس کا بھی بتا دوں، دروازے پہ کھڑے، عبیدوں کا بے بابک، عبدوں کا بہت بڑا جملہ ہے، عبدوں کا نہ کہا کریں، عبد بننا بھی آپ کے مقام کی بات، عبید ایک ہوتا ہے عبدوں کا بڑا غلام آپ کا، عبید ایک نکا سا کیڑی کے برابر، چیونٹی کے برابر، عبیدوں کا بے بابک بے فنائق، تیرے در پر تیری چوکھٹ پر ایک چھوٹا سا غلام، مسکینوں کا بے بابک بے فنائق، ایک مسکین بے سہارا و لاچار و مجبور اور مقہور دنیا کا ٹھکرایا ہوا تیرے دروازے پر، تیری چوکھٹ پر، اللہ اللہ و فقیروں کا بے بابک بے فنائق۔ ہائے ہائے ہائے، فقیر، میرے پاس فقیر کا کوئی ترجمہ ہی نہیں، انتم الفقراء واللہ غنی الحمید، قرآن مجید میں ختم کر کے بات کہہ دی، تم کیا ہو، اوقات کیا ہے تمہاری؟ فقیر جس کے تن پر کپڑے بھی نہ ہوں، پاؤں میں جوتے بھی نہ ہوں، اپنے تن من کو خالی کر کے سامنے جھکا بیٹھا، کپڑوں کا محتاج، روٹی کا محتاج، پانی کا محتاج، گھر کا محتاج، رحمتوں کا محتاج، فقیروں کا بے فنائق، تیرے در پر آ کر کھڑا ہو گیا، تیری چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ او راوی کہتا میں نے کان لگا کے تینوں لفظ یاد کر لیے، واللہ جب زندگی میں مشکل وقت پڑا، تینوں باتیں دہرا کر سجدے میں تہجد کے وقت جب میں نے اللہ کو کہہ کے یہ تین فکرے بول کے اللہ کی بارگاہ میں رکھے، تو میری دعا پھر زندگی میں کبھی رد ہی نہیں ہوئی، رد ہی نہیں ہوئی۔ کہتے خانہ کعبے پہ جا کے کیا مانگیں، پاس بیٹھے آ جاتے، ہیلو صبح ہماری فلائٹ ہے ہمیں بتا دے، تجھے کیا بتاؤں، جاؤ جا کے کتاب پڑھو، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ وہاں پہ، تم تو وہاں عیش کرنے کے لیے گئے ہو، صرف عیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ اور نہیں۔ مذہبی عیش ہے یہ، حج عمرہ ایک مذہبی عیش ہے، آپ نے دیکھنا کہ چلو ذرا تھپا لگ جاتا ہے تقوی کا، باقی عیش ہوٹلوں میں کھانے کھاؤ، یہ خریدو وہ خریدو، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، وہ ادھر دبئی امارات انگلینڈ نکل جاتے ہیں، آپ ادھر کو نکل جاتے ہیں، داڑیاں شاڑیاں رکھ کے چمکا کے، موٹے باجیاں نے برقعے پائے ہوئے ہیں، جا رہی ہیں حضور کے روضے پہ جانا، پچھلی سیٹ پہ بیٹھی، میں تو نبی کی دیوانی ہوں، لپسٹک میں کہتا ہوں ادھر چھلے انگوٹھیاں باندھنے کانے، یہ وہ لپٹی لپٹائی، ساتھ جوان پتر، کہتی حضور کے روضے کی غلام جا رہی ہیں، ہائے ہائے، حضور یہ کہتے نا ابھی پیرزادہ توبہ کریں، توبہ عورت کی کیا ہے، چھپ جائے زمانے سے، یہی ابطول باش و پنہا شوازیاس، وہ عورت جو چاہتی ہے کہ رمضان میں میری توبہ ہو جائے، وہ زمانے کی آنکھ سے بچ جائے اور نکل جائے۔ حضرت عطیہ آئی، یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر میرا ہے، مسجد میں آؤں؟ فرمایا نہیں، گھر، صحن اور اس کے بعد کمرہ، کمرے کا بھی ایک گوشہ جس میں تو نے عبادت کیا کرنی۔ مر گئی، مسجد نبوی نہیں گئی ساری زندگی، ادھر سے جنازہ اٹھا،
یہ عورت کہتی نا میں بندی بننا چاہتی ہوں، میں میری توبہ قبول ہو جائے، حریم شاہ سندل شاہ سب کی ہو گئی قبول. ہم کب کہتے ہیں ہم نے توبہ قبول کرنی بات، لیکن توبہ کا اثر عورت پر یہ ہے کہ دنیا پھر اسے ڈھونڈے، وہ پتال میں چلی جائے خدا کے لیے، وہ یہ توبہ کا اثر. فرمایا فادخلی، داخل ہو جا فی عبادی، میرے بڑے بڑے بندے جو یہ کھڑے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین سید الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، یہ یوسف بیداد کھڑا ہے، یہ سلیمان بادشاہ کھڑا ہے، یہ حسین داؤد ہے، یہ یونس ہے، یہ دیکھو یہ کون ہے، یہ سلیمان ہے، یہ سب کیا ہے، اسماعیل ہے، یہ اسحاق ہے، یعقوب ہے. فادخلی عبادی، ادھر کھڑا کیا کر رہا ہے کافروں کے درمیان؟ فادخلی فی عبادی، ادھر والی لائن میں چل، ادھر کدھر کھڑا ہے؟ او بندہ، یا ایت النفس المطمئنہ، آواز ہے، اعلان ہے، او طیب تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ دھوپ میں، پریشانی میں، دکھوں میں کیوں کھڑے ہو؟ یہ تو مجرموں کی لائن ہے. یا ایت النفس المطمئنہ، ادھر دل بے قرار تھا، مجھے آواز دی جائے. ادھر دل بے قرار کی آواز خدا کے سامنے حمد و ثنا بن کر حاضر ہوئی. خدا نے اپنے علم ذاتی سے اس کے دل کو پہچانا، اس کی آواز کو سنا. وہ بے قرار مجرموں میں کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا اندر ہی اندر کہ الرجا الرجا الرجا، امیدیں تجھ پر تھی، امیدیں تجھ پر تھی، امیدیں تجھ پر تھی، نہ ذلیل کر بندوں کے درمیان کھڑا. فرمایا یا ایت النفس المطمئنہ، ادھر آ، ادھر آ، ارجعی میری طرف آ، ارجعی میری طرف آ. میں تو جا رہا ہے اب گزر کے، راضیت مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا، چل فادخلی فی عبادی، دائیں ہاتھ والے لوگوں میں جہاں کھڑے ہیں ادھر چلا جا. اور ادھر سے پھر کیا حکم ہوا؟ بندوں میں جس کو داخل کر لے وہاں سے وہاں کھڑے. پھر ان کو کیا حکم ہوا؟ ادھر منہ کر لیا دائیں طرف والوں کی طرف، وادخلی جنتی، جاؤ سب جنت کے جنت میں داخل ہو جاؤ. وہی تو میری رضائیں تھیں، وہی تو میری محبتیں تھیں، ابدی زندگی، ابدی موجیں لین سب کچھ اس کے. جنتی کا بیان کروں تو آپ ویسے ہی فنا ہو جائیں کہ جنتی کا مقام کیا ہے. فرمایا جنتی جاؤ، میرے جا کے جنت کے اندر تم لوگ داخل ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے اتنی سے، یہ ہے قبر کے وہ 3 سوال، ان کے 3 جواب. اسلام کی معرفت، صبح ایک تسبیح شام، جس نے نہیں کرنی میرا نہ وہ لسنر ہے نہ مرید، وہ جائے جدھر مرضی، جس طرف کو ہوتی جاتا ہے، جس طرف کو مرضی دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں. فرمایا نا یہ کیوں امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر تم نے زندگی بھر یکسوئی سے عبادت کی، دین سے چمٹے رہے. یہ اللہ کہتا ہے یہ جایت النفس المطمئنہ کیا ہے؟ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا گئی، آج آ کر چین پا گئی. کیوں کہ امتحانی، یا مطمئن کیا ہوتا ہے کہ امتحانی زندگی، یہ زندگی امتحانی ہے، اس میں مطمئن ہو کر یکسوئی کے ساتھ تو اللہ کی عبادت میں بندگی کرتا رہا. ترجمہ سن لیں مجھ سے. اور دین سے کیا عمر بھر چمٹا رہا، اس کے تھم کو اس طرح جپھی ڈال لی، جپھی ڈال کے جو مرضی ہو جائے، ستون کو جپھی ڈال لیں، پکڑ لے پوری تاکہ سب کچھ ڈول جائے. جاتا ہے آپ وہ کہ کیسا پیسے گر رہے ہیں گرنے دو، کیسا جا رہی ہے، کیسا بیٹا جا رہا ہے کفر کے دریا میں جانے دو، بیوی حرام خوری پر اتر رہی جانے دو، اولاد تباہ کر کے جانے دو، یار چھوڑ جانے دو. کیوں؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں تو راضی ہو گیا ہوں اپنے دین پر. تو جس نے یہ کام کر لیا رمضان شریف میں، اس کے سارے اگلا بھی بیان کروں گا. میں نے سوچا کہ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی اعتکاف کی نیت کر کے اپنے گھروں میں ہی بند کر جائیں. یہ ایسے کہتے ہیں مسجدوں میں اعتکاف، جب مسجدوں میں بیٹھنے دیتے کہاں کرنا ہے؟ اس سے اچھا اعتکاف ہی کوئی نہیں ملنا. یہ موقع اتنی باتوں کا ہے، گھر میں بیٹھے یا اللہ حکومت نے بٹھا دیا تھا گھر میں نماز پڑھیں، یا اللہ یہ اعتکاف گھر حکومت نے کر دیا، پاس ہی روٹی دانا پانی گھر کے اندر، یہاں تو آ کے لگ بیٹھنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی، لیکن تبتل کرنا پڑنا ہے، کٹنا پڑنا ہے، کاٹ جائے اپنے آپ. تو اللہ ہمیں اپنے رب ہونے پر ہمیں وہ راضی، ہم اے اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اور اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا حبیب کہا کرے کہ اللہ ہمارے بھی حبیب ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گئے، وبالاسلام اور تیرے دین ہونے پر ہم راضی ہو گئے. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ.
اللہ اکبر. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. بعض اوقات وارفتگی ہو جاتی، کیا کریں؟ جمعہ اس طرح آپ کو پتہ پہلے بھی اس طرح ہی ہو جاتا ہے لمبا، یہی ذہن ہوتا ہے 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر دیں گے، تو 20 منٹ میں ہوتا نہیں. تیرے رب کے کلمے بہت بڑے ہیں تو بندے عطا کر نہیں سکتے. تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے. آپ نے صبح شام اس کی ایک تسبیح ڈیلی کرنی. کیا کرنی؟ تسبیح تہجد کے وقت ایک کرنی. جو پھر عام دنوں میں جو نہیں تہجد پڑھیں گے صبح شام کے ذکروں میں ایک تسبیح اس کی رکھ لیں. یہ وہ تسبیح ہے جو میں نے آپ کو یہ انعام کے طور پر کہ میرے طرف سے گفٹ ہے آپ کو سب کو. آپ اس کو وہ عبادات کے اندر شامل ہے، میرے بھی آپ کے بھی عبادات کے اندر یہ شامل ہونی چاہیے. اگلی دفعہ کچھ اور بھی چیزیں میں بتاؤں گا. باہر لگ کے لگا دیا ہے، 12 بجے کے بعد کوئی انٹری نہیں. گھر جا کے ظہر کی نماز اسلم کو کہہ دیا اندر، بار بار کہتے تھے ہمیں داخل کرو ہمیں داخل کرو، کوئی داخل دخل نہیں. میرا اپنا بھائی بھی باہر ہے، فون آئے باہر، دماد باہر، کچھ نہیں. آنا ہے آ جائے، آ کے بندے کو تنگ نہ کیا کریں. پہلے ہی بڑی مشکل سے آپ کا یہ کام تھا. باقی رمضان کو آپ نے اب چھوڑنا نہیں. اس کا آپ کے پوچھنا ہے میں نے رمضان کے بعد مجھے بندہ خوشخبری، کم سے کم آپ کے 10 قرآن مجید تو ختم ہونے چاہیے. 10 بہت تھوڑے، 10 قرآن تو آپ کی یہ 3 دن کے حساب سے میں نے لگایا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. صبح 3 سپارے، 3 دوپہر، 3 شام، گھنٹہ لگتا ہے. سارا دن آپ آوارہ رہتے ہیں. میں سب کی فیس بک پہ چیک کرتا ہوں کون اس پہ بیٹھتا ہے کون دیکھتا ہے. سب مریدوں پہ پوری نظر میری ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں. آرام سے چپ کر کے بیٹھے، ہم ہیں اس محاذ کو سنبھالنے والے، ہمیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی بڑے لوگوں پر اس وقت آفتے ہیں اللہ ان سے محمود اور محفوظ فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اعتکاف آپ نے 20 کی فجر کے وقت بیٹھنا ہے. جس نے بیٹھنا ہے 20 کی فجر پڑھ کے، لوگ 21 عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، نہیں 20 کی فجر کے بعد آپ نے رسول اللہ فجر کے بعد داخل ہوئے، اس کا مطلب لازمی طور پر 20 کی. اب سب نے یہ مسئلہ مان لیا ہے. مولانا اسحاق کو اخیر ماننا ہی پڑنا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، پہلے نہیں لوگ مانتے، مخالفت کرتے، اب سب مانتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہ جملہ سکھایا. سب سے پہلے وہ خود پڑھ رہے تھے، میں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. کاشف صاحب نے اپنی طرف سے تصحیح فرمائی کہ واشہد ان. میں نے کہا شاید مولوی صاحب بھول گئے. نہ کہتے نا، حدیث میں انا ہی آیا، کاشف اشہد نہیں ہے. میں نے کہا چلو ختم، آج کو ہم نے بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، جہاں شہادو آیا ہے وہاں پڑھنا. مولانا اسحاق سے کسی نے مسئلہ پوچھا، بھی آپ عید کی نماز میں رفع الیدین نہیں مانتے، جنازے کی تکبیرات کے وقت کا رفع الیدین آپ مانتے ہیں. مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں نہیں. حالانکہ رفع الیدین کے وہ بہت قائل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چکر جی کہ آپ وہ مانتے وہ نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا وہاں کی مجھے آج تک حدیث نہیں ملی بھی کیا یا نہیں کی کرنے کی، یہاں مل گئی. اس لیے جہاں کیا وہاں کرنا، جہاں نہیں کیا وہاں نہیں کرنا. بہت عجیب و غریب ان کی دانش تھی. وہ کہتے تھے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے. برتن کا پیالہ صاف کر کے اچھی طرح انگلیاں چاٹ کے اس کے اندر پانی ڈال کے گھول کے پی لیتے جو لوگ ان کو جانتے ہیں. میں نے پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1 ذرہ صرف برکت کا ہوتا ہے پورے کھانے میں، اگر وہ آدمی نے نہیں کھایا تو کیا فائدہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہیں ذرہ لگا نہ رہ جائے، میں ذرہ بھی گھول کے پی جاتا ہوں. آدمی کے لوگ اس کو کہتے ہیں، اس کے تزکیہ نفس کی باتیں کرتے ہیں یا ان کے بارے میں باتیں کرتے کہ ایسے تھے وہ ویسے تھے. کل بھی وہ عامر لیاقت کے پروگرام میں مولوی خلیل الرحمان اہل حدیث کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو مسلک سے خارج کر دیا جیسے صاحب جالوی. تو میں سن رہا تھا، میں نے کہا اچھا جی چلو مسلک سے خارج ہو گیا، وادخلی فی عبادی ادھر چلا گیا، اگے جنت میں چلا گیا. وہ تو بندوں میں شامل ہونے کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا ہے. تو اللہ ضرور ان کو بندوں میں داخل انشاءاللہ العزیز کر چکا ہوگا. تو اللہ سے یہی امید اور میری دعائیں یہی. تو اللہ ہم سب کو بھی ان بندوں میں داخل کر دے جو جنت میں جانے والے اور اپنے آباد میں اللہ تعالیٰ لکھ لے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فک کل اسیر،
اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من ناصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے